مولانا سورہ قصص نزول نمبر اس کا 49 ہے، سورہ نمل کے بعد 49۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ نمل کے اندر ابھی بھی آیا ہے۔ اب اس اجمال کے بعد سمجھو کہ یہ اس کی تفصیل ہے اور کچھ نہیں ہے مولانا۔ دعوی صورت ہے التسلی لأہل الحق، اہل حق کے لیے تسلی ہے، بتحمل المصائب والمشاق، بتحمل المصائب والمشاق، مشقتیں برداشت کرنا، یہ اس میں ہے جی۔ چلیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب اور صریح کتاب کی آیات ہے۔ آیت الکتاب خبر بنے گا تلک کے لیے، نتلو علیک جملہ استئنافیہ ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم یہ کہ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کے یہ حالات، بالحق کے ٹھیک طریقے سے، بالکل ٹھیک اور درست طریقے سے۔ یہ من نبأ موسیٰ نتلو کے ساتھ متعلق ہوگا، لقوم یؤمنون، یہ بھی نتلو کے ساتھ متعلق ہوگا، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ ان فرعون، اب موسیٰ اور فرعون کا شروع ہو گیا، ان فرعون علا فی الارض، علا ماضی کا صیغہ ہے، فرعون نے سرزمین مصر کے اندر، علا فی ارض مصر، سرزمین مصر کے اندر بڑی سرکشی شروع کی تھی، وجعل اہلها، اہل مصر اور اہل مصر، اہل ارض کو آپ نے شیعان، گروپ بنا دیا تھا، سمجھے بھائی؟ یستضعف طائفۃ منهم، جملہ استئنافیہ یہ حال بنائیں گے جعل کی ضمیر سے، یستضعف طائفۃ منهم، درحال کہ ایک جماعت کو کمزور کر کے رکھا تھا، ایک جماعت کو کمزور بنانا چاہ رہے تھے، کمزور کر کے رکھا تھا، وہ بنی اسرائیل ہے۔ یذبح ابناءهم، یہ اس سے بدل ہوگا، یستضعف ہوتے، یذبح ابناءهم، ان کے بچوں کو ذبح کرنا، ویستحیی نساءهم، ان کی بیویوں کو، یہ کہ عورتوں کو یہ کہ زندہ رکھتا تھا۔ انه کان من المفسدین، جملہ تعلیلیہ ہے، انه کان من المفسدین، بہت بڑے تخریب کار تھے فرعون۔ ونريد، اور ہم نے ارادہ کیا اور ہمارا ارادہ کہ ان نمن علی الذین استضعفوا، وہ لوگ جن کو کمزور رکھا گیا بنی اسرائیل، ہم ان پر احسان کریں، فی الارض، جن کو کمزور رکھا گیا تھا، فی الارض، سرزمین مصر کے اندر، ان کو ہم چاہ رہے تھے کہ ان پر احسان کریں، ونجعلہم ائمۃ، اور ہم ان کو امام بنا دیں، ایسے امام بن جائیں کہ خیر اور امور خیریہ کے اندر ان کی یہ ہے کہ پیروی کی جائے، ونجعلہم الوارثین، اور سرزمین مصر کے ہم ان کو وارث بنائے۔ اللہ نے دیکھا کہ اللہ کا بھلا کریے کہ اس خاندان سے ہزاروں انبیاء آگے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء آگے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ، اور اس سے پہلے بھی انہی بنی اسرائیل میں سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں 4000 سے زائد انبیاء آگے پیچھے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور سرزمین مصر کے اندر ہم ان کو قدرت دے دیں، ہم ان کو قدرت دے دیں، اقتدار دے دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں۔ پھر اس کا مفعول ثانی آ رہا ہے، ما کانوا یحذرون، کہ اس سے جس سے ان کو ڈر تھا، سمجھے بھائی جان، جس سے ان کو یہ کہ جس چیز سے، منہم، انہی حضرات کے ذریعے سے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، فرعون ان لوگوں کو طاقت دے دے اور قدرت دے سرزمین مصر کے اندر، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ان کو ہم دکھا دیں کیا، ما وہ عذاب کانوا یحذرون، جس سے یہ بچا کرتے تھے، ڈرا کرتے، منہم، انہی افراد کے ہاتھ سے، انہی افراد کے، یہ منہم یحذرون کے ساتھ متعلق، ما وہ عذاب کانوا یحذرون، جس سے یہ ڈرا کرتے تھے، وہ عذاب کیا ہے کہ فرعون کا ملک بھی اس سے چلا جائے گا، غرق بھی انہی کے ہاتھ سے ہوگا، ملک بھی چلا جائے گا اور غرق بھی ہوگا۔ اب ماں کا مصداق غرق ہے اور ملک ہے، ملک کا، مملکت کا جانا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے الہام کر دیا، سمجھے مجھے، یہ وہی القاء فی القلب ہے، القاء فی القلب ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ اس پر یہ کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ عَلَىٰ قَتْلِهِ، اس کے قتل کا جب آپ کو اندیشہ ہو تو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، دریا کے اندر اس کو پھینک دینا، وَلَا تَخَافِي، اور یہ کہ اس کی فراق پر یہ کہ ڈرو بھی نہیں، لا تخافی، ڈرو نہیں اس کے قتل پر، وَلَا تَحْزَنِي، اس کے فراق پر غمزدہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس آپ کے پاس لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ کا رسول اس کو بنائیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ رسول اور رسالت ملتی ہے، رسالت کا اظہار 40 سال کے بعد، تو گارنٹی ہوگی کہ 40 سال تک تو اس کو کچھ ہوگا نہیں، اس کے بعد کیا ہوگا وہ خدا ہی جانے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیا کمال کر دیا، سمجھے کہ اس کو ہم رسول بنائیں گے، واپس اس کو لائیں گے، اس کو رسول بنائیں گے، اور رسالت کا اظہار ہوتا ہے 40 سال کے بعد، تو 40 سال تک تو تیرے بچے کو کچھ ہوگا ہی نہیں،
اس کے بعد پھر یہ کہ رسالت کے بعد کتنی عمر ہوتی ہے خدا ہی جانے. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ خود تیار ہو گئے, ورنہ تو آگے نا ملک الموت نے کہا کہ تیار ہو جاؤ. کس لیے آئے ہیں؟ کہا روح قبضہ کریں. دیکھ کر مارا. مسلم شریف کی روایت ہے ملک الموت کی آنکھ نکل گئی. اور اس نے کہا یا اللہ اس قسم کے بندے کے پاس مجھے بھیجا, یہ میرے آنکھ نکال دی. آپ کہیں گے فرشتے کی توہین کی. تو بابا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, نبی کے روح کو جب قبضہ کیا جاتا ہے تو نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے. اس نے مشورہ نہیں کیا, کہا کہ روح, اور یہ بتایا بھی نہیں کہ میں ملک کا روح قبضہ کرنے کی رہا تھا سو کی زور ڈرس. سمجھے؟ اور موسیٰ علیہ السلام پٹھان کہتے کہ پٹھان تھا. سمجھے؟ بہرحال اس نے دے مارا. چونکہ نبی سے مشورہ کیا جاتا ہے, حضرت اقدس ملک الموت نے مشورہ نہیں کیا, ویسے کہا کہ میں روح قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں, دے مارا اس کو. آئے سمجھے ایک مسئلہ. تو یہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی گویا کہ اس نغزش پر اس کو مارا. اب سوال یہ کہ فرشتہ اتنا کمزور ہے کہ نبی کے تھپڑ سے اللہ کا بھلا کر, اور نبی نے اس کو تھپڑ کیسے مارا؟ کیا فرشتے اتنے کمزور ہوتے ہیں ان کو کوئی مار سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فرشتہ جب اپنے اصلی شکل کو چھوڑ کر انسانی شکل میں جائے گا تو یترتب علیہ ما یترتب علی البشر, پھر اس پر وہ لوازمات ہوں گے جو بشر کے. سمجھ رہی میں؟ انسانی شکل میں جائے گا تو پھر اس کو وہ تکلیف ہوں گی. جیسے کہ جن ہے اصلی شکل میں آپ نہیں دیکھیں گے, لیکن انسانی شکل میں جو تو اس کو آپ دیکھیں گے. یترتب علیہ ما یترتب علی الانسان, پھر آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو پٹائی بھی کر سکتے ہیں, اس کو تکلیف بھی ہوگی. یہی حال ہے فرشتوں کا. تو مسئلہ یہ ہوا تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. فرماتے ولا تخاف ولا تحزنی, اس کے فراق پر آپ غمزدہ نہ ہو. انا رادوہ الیک, ہم اس کو واپس کریں گے آپ کے پاس. وجاعلہ من المرسلین, اور ہم اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ رسول بنائیں گے, اس کو ہم رسول بنائیں گے. فالتقطہ, چنانچہ اب مقدر ہے کہ ان کے والد نے صندوق میں ڈال کر کے اس کو یہ کہ اللہ کو رکھ کر پھینک دیا, دریا کے اندر اس کو پھینک دیا. فالتقطہ آل فرعون, فرعون کے چمچوں نے اس کو لے لیا. فالتقطہ آل فرعون, آل فرعون نے اس کو لے لیا. یہ لام عاقبت کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں. لیکون ھذا موسیٰ, تاکہ یہ موسیٰ لیکون لهم عدو, انجام کار ان کے لیے دشمن بن جائے اور حزنا پریشانی کا باعث بن جائے. ان فرعون و حامان, فرعون اور حامان و جنودوں کا لشکر, کانوا خاطئین, ان سے بڑی غلطی ہو گئی. ہر چیز میں خطا کرتے ہیں, لیکن یہاں اپنے دشمن کو اٹھا, ارے جس کی وجہ سے 12,000 بچوں کو آپ نے قتل کر دیا, 90,000 عورتوں کے حمل آپ نے گرا دیے, 90,000 کہ بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں ہمارے, تو جو دشمن ہے وہ تو تیرے گھر پہ موجود ہے, اور جو دشمن ہے تو دوسروں کو قتل کر. سر میں درد ہے اور تو اٹھا کر کے یہ کہ اس کو مالش کر رہے تیل لے کر کے دبر کی, یہ کون سا طریقہ؟ اصل اپنے دشمن کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, اس سے بڑا خطا کار کون ہوگا؟ کانوا خاطئین, اس سے بہت بڑا ہر چیز میں خطا تو ہوتا رہا, لیکن یہاں پر یہ کہ اپنے دشمن کی تربیت کر رہے. وقالت امرأۃ فرعون, اما آسیہ رضی اللہ عنہا, فرعون کی بیوی اللہ کا بھلا کرے, وہ نیک خاتون تھی. سمجھے؟ فرعون نے جب یہ ہے کہ اس کے قتل کا ارادہ کر دیا, چند دن آگے داڑھی پکڑی اس کی, فرعون کی. سمجھے؟ فرعون کی داڑھی تھی, اب بھی جا کر کے دیکھو داڑھی. فرعون کی بیوی نے کہا وہ قرۃ عین لی, مبتدا کے محذوف, وہ قرۃ عین لی, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ولک تیرے لیے بھی, ہماری اولاد ہے نہیں, لا تقتل, اس کو قتل نہ کرو, عسیٰ ان ینفعنا, ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع دے, او نتخذ ولدا, اس کو اپنے لیے بچہ بنا دے. سمجھے؟ وہم لا یشعرون, یہ بات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بہرحال انہوں نے پھر کیا کر دیا. یہ محذوف کے لیے حال بنے گا. اطاعوہا, انہوں نے اما جی کی بات مانی آسیہ کی. وہم لا یشعرون, ان کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن یہی ہے. اطاعوہا, اما جی کی بات مان لی, قتل نہیں کیا. وہم لا یشعرون. واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, دل اس کا فارغ ہو گیا, یعنی بے صبر ہو گیا, دل اللہ آپ کا بھلا کرے بے صبر ہو گیا. ان قادت, یہ ان مخفف, قادت قریب تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لتبدی بہی, وہ موسیٰ علیہ السلام کا اظہار کر لیتی, قریب تھا کہ اس کا اظہار کر لیتی. لولا اربتنا علی قلبها, اگر آپ کے دل پر صبر و استقامت کی گرہ اگر ہم نہ لگاتے تو قریب تھا کہ وہ ظاہر کرے, لیکن ہم نے گرہ لگایا. لولا اربتنا علی قلبه لتكون من المؤمنین, تاکہ یقین کرنے والی بن جائے, اس وجہ سے آپ کے دل پر گرہ لگاتا. اگر یہ گرہ لگی ہوئی نہیں ہوتا تو قریب تھا کہ اظہرت, ظاہر کرتی کہ میرا بچہ کدھر گیا, اور میرا بچہ کدھر گیا, اس کا کیا ہو گیا, تو لوگ تو اس کو پکڑ لیتے.
وہ اسما فؤاد ام موسیٰ، یہ اسما کے لیے اسم بنے گا، فارغاً اس کے لیے خبر بنے گا۔ وہ اسما فؤاد موسیٰ فارغ، دل بے صبر ہو گیا۔ ان قادت کی ہی یہ ضمیر اس کا اسم بنے گا۔ لتبدی بھی یہ اس کے لیے خبر بنے گا، فعل ہی یہ ضمیر فاعل اور بھی اس کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ خبر بنے گا، سمجھے بھی؟ ان قادت قریب تھا کہ لتبدی بھی اے بموسیٰ، اے بذکر موسیٰ، موسیٰ کا تذکرہ کرے، ظاہر کرے۔ لولا ربطنا علی قلبها لایمانها، لولا ربطنا علی قلبها لایمانها، اس کو مومن بنانے کے لیے اگر ہم اس کے دل پر صبر و استقامت کی ہے کہ گرہ نہ لگاتے، موجود خبر ہوگی، یہ ربطنا علی قلبه لتكون من پورا بتاویل مصدر مبتدا بنے گا، موجود خبر ہوگی، پھر یہ بنے گا شرط، اور لازہرت اس کے لیے جواب۔ اگر آپ کے دل پر صبر و استقامت کے گرہ نہ لگاتے آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اگر یہ گرہ نہ ہوتا تو قریب تھا کہ لازہرت، کہ آپ ظاہر کر لیتی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور ما قبل انکان لتبدی بھی، اس کو خود بخود اللہ لابدت یا لازہرت، خود بخود اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ وقالت لاختی خصی، اما جی نے کہا حضرت موسیٰ کی والدہ نے لاختی اس کی بہن سے، خصی اس کے پیچھے چلو، خصی پیچھے چلو، فبصرت بھی، اور فبصرت بھی وہ اس کو دیکھ چلنے لگی، فبصرت بھی اور اس کو دیکھ رہی تھی، اللہ کو ان جنب دور سے، ان جنب ان بعد وهم لا يشعرون، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ادھر سے وہ جا رہا ہے پانی میں جا رہا، اما جی اس کی یہ ہے کہ بہن ادھر سے جا رہی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وهم لا يشعرون انها اخته، کہ یہ اس کی بہن ہے۔ وحرمنا علیہ، چنانچہ چلتے چلتے پھر جا کر کے انہوں نے پکڑ لیا، فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ اب عورتوں کا اے سنگا خوبصورت بچہ چنگا خائستہ دیکھا نا، خائستہ ہوگا تو کسی بلوچ کا بچہ تھوڑی تھا، وہ نبی تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے آپ پر ایسے محبت ڈالی جو بھی دیکھتا تھا عاشق ہو جاتا تھا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جو بھی دیکھتا کہ اللہ آپ کو بھلا کر عاشق ہو جاتا۔ میں نے حرم شریف کے اندر، حرم شریف کے اندر ایک مولانا مغفور اللہ دامت برکاتہ علیہ کے مشکات کی ایک تقریر ہے، اس میں ایک قصہ مولانا شیر علی کا لکھا ہے کہ مولانا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کوئی نوجوان آ گیا تو پوری دنیا عبادت چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ تو ان کا قصہ ایک، اللہ آپ کو بھلا کرے، انہوں نے لکھا ہے نبی پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت خصوصی ڈال دیتا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فبصرت وهم لا يشعرون، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل، بہن کی آمد سے پہلے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بہن کی آمد سے پہلے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ہم نے حرام قرار دیا، اللہ آپ کو بھلا کر، عورتوں کی یہ حرمت تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بالغ ہی نہیں ہے، اس پر کون سی حرمت؟ حرمنا علیہ المراضی من قبل، دودھ پلانے والے کے دودھ کو، سمجھے؟ فقالت، اس لیے اس کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، میں آپ کی رہنمائی کر لوں اللہ کو ایسے گھرانے پر کہ یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے، یہ صفت بنے گا۔ وہم لہ ناصحون، اور حال یہ ہے کہ یہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فرددنہ، چنانچہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہو گیا وہی، انہوں نے ان کی بہن کی بات مان لی، فوجیبت، ان کی بات مانی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جا کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ فجاءت بامہ، بہن نے جا کر کے ماں لے کر کے آگے۔ فرددنہ الی امہ، میں ایک ماں کے پاس اس کو واپس کر دیا، کئی تقرر ان ہوتا کہ آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہو جائے۔ ولا تحزن غمزدہ نہ ہو، ولتعلم ولا تحزن، لکھے کیا ہے کئی تقرر ولا تحزن ولتعلم، کئی تقرر اس پر عطف ہے تاکہ یہ کہ ولتعلم، ماں کو پتہ چل جائے اللہ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ کون سا؟ اس کی حفاظت کا، اس کو رسول بنانے کا، حق ان پر حق ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگ یہ کہ مایوس ہوتے، وہ جانتے نہیں ہے کہ اللہ کتنے قدرت کا مالک ہے۔ ولما بلغ اشدہ، جس وقت وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور واستوى، اور پورا ہو گیا، مانا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اعتدال اور استحکام پیدا ہو گیا اس کی بدن کے اندر، اور پورا جوان ہو گیا۔ آتے نا وہ حکمن، ہم نے آپ کو نبوت دے دی، وعلمن، اور علوم نبوت دے دیے، حکمن سے نبوت مراد ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ آپ محسن تھے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو اسی طریقے پر ہم یہ کہ بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، حضرت اس میں مدینہ سے مراد مصر ہے، مصر کے اندر آپ داخل ہو گئے، علی حین غفلۃ من اہلہا، نصف النہار کے ٹائم پر، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت پر۔ ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، گھر والوں کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اہلہا، اہل مصر کے، اہل مصر کے غفلت کے موقع پر، علی غفلۃ کائنۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین، دیکھا کہ دو بندے ہیں وہاں پر، یقتتلان،
دونوں کے دونوں اللہ آپ کو بھلا کرنے کے لڑ رہے ہیں، رجلین کے لیے صفت بنے گا، ھذا کائن من شیعتی، یہ آپ کے بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، وھذا کائن من عدوی، دوسرا قبط کا تھا، ان کے دشمن قبطیوں کا تھا، فاستغاث، فریاد طلب کی، مدد چاہی، مدد مانگی، الذی، وہ بنی اسرائیلی کہ کائن من شیعتی، جو آپ کے گروپ کا تھا، الذی ہوا کائن من شیعتی، جو آپ کے گروپ کا تھا، اس نے مدد مانگی، علی الذی، اس قبطی کے خلاف، الذی ہوا کائن من عدوہ، جو آپ کے دشمن میں سے، کہا میری مدد کرو بنی اسرائیلی، یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوقظوا، وقظ کہتے ہیں یہ انگلیوں کو جمع کرنا، یہ ایسے کس کر کے مارا، سمجھے؟ وقظ انگلیوں کو جمع کرنا، اس سے بنتا مکہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو مکہ، فوقظ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اس کو، اڑے دیر نہیں لگی، فقضا علیہ، اس کا کام تمام کر دیا، سمجھ؟ فاتح کی مال وصل کے لیے فوراً مر گیا، یہ نہیں کہ اسپتال اٹھا کر کے اس کو لے جائے گی، سمجھے؟ پہلے سے وہ مر گیا۔ فوقظ موسیٰ فقضا علیہ، کام تمام کر دے، قال ھذا کائن من عمل شیطان، یہ شیطان کا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت ادب سکھانا چاہ رہے تھے، حضرت نے جان سے مارنے کے لیے نہیں مارا، تھوڑا سا ادب، اور بڑوں کا ادب ماشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے، سمجھے؟ قال ھذا کائن من عمل شیطان انہ، یہ شیطان عدو مضل مبین، یہ دشمن بھی ہے اور راستے سے بھٹکانے والا سری گمراہ۔ قال یا رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ مجھ سے زیادتی ہوگی، اذا کان الامر کذلک فاغفر لی، مجھے اس قتل کو بخش دو، فغفر له، اللہ نے معاف کر دیا، ان اس نے نادان اس قتل خطا ہے، انہ هو الغفور، اور آل قتل بھی نہیں ہے، انہ هو الغفور، اللہ غفور۔ قال یا رب، اے میرے پروردگار، احفظنی بما انعمت علی، آپ نے جو انعام کیا ان کی وجہ سے میری حفاظت فرما دے۔ قال یا رب احفظنی، یا اعصمنی بما انعمت علی، یہ اعصمنی اور احفظنی کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ہے، ان حفظتنی، اگر آپ میری حفاظت کریں گے اے اللہ، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرمین کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، پھر شہر کے اندر آپ نے صبح کی، یہ فی المدینہ خائفا کے ساتھ متعلق ہے، یترقب دوسرا خبر ہے اصبح کے لیے، فاصبح موسیٰ خائفا فی المدینہ یترقب، کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، خوف کی حالت میں شہر میں وقت گزار رہا کہ قتل کا لوگوں کو پتہ چلے گا، یترقب یہ دوسری خبر ہے، دیکھ رہا کہ کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَ، دوسرے دن دیکھا اچانک، الذی استنصروا بالامس، وہ بنی اسرائیل جس نے گزشتہ کل حضرت سے معافی مانگی، آج اس کی پھر لڑائی ہو گئی، یستصرخ، حضرت کو پھر پکار رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میرے ساتھ مدد کرو۔ تو الذی استنصروا بالامس، یہ اللہ کا مبتدا بنے گا موصول سے مل کر، یستصرخ اس کے لیے خبر۔ قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو بڑا بے غیرت ہے، قال له موسیٰ انک لغوی، تو گمراہ کھلم کھلا، سمجھے؟ سری گمراہ ہے، تو یہ کام کرتا ہے۔ فلما ان اراد، اب بھی آج بھی موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس پر غصہ ہو گیا کہ وہ دوسرے کو قبطی کو پکڑے، لیکن اس نے کہا کل آپ نے قتل کیا تھا اور آج مجھے مارنا چاہ رہے ہو، سمجھے؟ ارے تمہارے لیے کر رہا ہے نا۔ تو وہ خود گھبرا گیا بنی اسرائیل کے، کل کہا آپ نے قتل کیا، تو راز آؤٹ ہو گیا نا۔ فلما ان اراد، یہ ان زائدہ ہوتا ہے اس کے بعد، فلما ان اراد ان یبطش بالذی، آپ نے یہ کہ ارادہ کیا کہ پکڑ لے، بالذی اس قبطی کو، وہ عدو لہما، جو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سب کے دشمن تھے، لیکن قال، اللہ آپ کو بھلا کرے، اسرائیلی نے کہا کہ یا موسیٰ، لما کا جواب آ گیا، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی قتلا کائنا کما قتلت نفسا بالامس، جیسے گزشتہ، ان تريد، آپ نہیں چاہ رہے، الا ان تكون جبارا فی الارض، مگر آپ زمین کے اندر ظلم و ستم کرتے پھرے، آپ یہی ہوں گے، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور آپ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، صلح کرنے والے، چاہتے بھی نہیں صلح کر۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اسی دوران شہر کے اطراف سے، مصر کے اطراف سے دوڑ کر کے رجل قائم من اقصى المدینہ، یسعی، دوڑتے ہوئے بندہ آ گیا، قال یا موسیٰ ان الملا، بڑے بڑے سردار، یاتمرون بک، وہ مشورہ کر رہے آپ کے بارے میں، لیقتلوک، یاتمرون بک اے فیک یا انک، آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے لیقتلوک، آپ کو قتل کر دیں، اذا کان الامر کذلک، جب صورتحال یہی ہے موسیٰ، فخرج، نکل جاؤ، انی کائن من الناصحین لک، انی کائن من الناصحین لک، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا، حضرت شہر سے نکلا، مصر سے خائفا، ڈرتے ہوئے، اللہ آپ کا بھلا کر یہ حال بنے گا، یترقب، حال ثانی بنے گا کہ دیکھیں کیا ہوتا، انتظار کر رہا تھا کہ کیا، قال یا رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے بچا دینا، اللہ مجھے بچا دینا، اللہ اللہ اللہ۔ نبی بھی اس مقام پہ آتا ہے مولوی صاحب
کیا حالات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ علماء کی حفاظت فرمائے۔ سمجھ شریف میں کہ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، بس ہمارے لیے دعا کر لینا، ہم نے شاگرد ماگرد بہت بنایا۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں، دھمکی ممکیت تو بہت آتی ہے۔ قوم ظالمین سے اللہ نے نجات کا طریقہ آپ کے راستے میں، آپ کے دل مبارک میں ڈال دیا کہ آپ مدین کی طرف نکل جائے۔ ظالموں کے پاس کیا نجات ملے گی؟ نجات جو ہے نا اللہ آپ کا ولا اگر رحیموں کے پاس مل جائے گی، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ولما توجہ تلقاء مدین، یہ فرعون کے مملکت سے باہر کا علاقہ تھا جہاں پر مدین کا حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، مدین کا جب آپ نے رخ کر دیا، یہ ظرف مکان بنے گا، اس میں اللہ کا مفعول فی توجہ کے لیے۔ قال عسى ربی، کہ قریب ہے کہ میرا رب ان یہدینی سواء السبیل، میری رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف۔ خود واقف نہیں تھے تو اس لیے کرے اللہ میرے لیے۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب یہ ہے کہ مدین کے چشمے پر پانی پر یہ ہے کہ جب آ گیا، وجد علیہ امۃ من الناس، پانی کے پر آ گیا تو لوگوں کو دیکھا، امۃ من الناس، لوگوں کے، یسقون، یہ امت کے لیے صفت ہے کہ یسقون، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ ووجد من دونہم، وجد پہلے والی وجد پر عطف ہے، ووجد من دونہم، اور ان کے ایک طرف یا ان کے پیچھے آپ نے دیکھا، ازداد میں سے دور، ان کے پیچھے یا ایک طرف آپ نے دیکھا امراتین، دو خواتین، دو ایسی خواتین تھے کہ تزودان صفت ہے، جو ہٹا رہی تھی اپنی بکریوں کو اور انتظار میں تھی کہ لوگ یہ ہے کہ فارغ ہو جائیں۔ قال ما خطبکما، آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا کام ہے آپ کا؟ قالتا، دونوں نے کہا لا نسقی، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، حتی یسر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چرواہے وہ واپس نہ ہو جائے، جب تک کہ چرواہے واپس نہ لے جائیں اپنے جانوروں کو، اور یہ پانی کا یہ گھاٹ اور یہ پانی خالی ہو جائے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ اور لا نسقی پر عطف ہے، حتی لا نسقی حتی یسر الرعاء، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اپنے چرواہے واپس ہو جائے، رائی کی جمع ہے۔ وہ ابونا، اور ہمارا ابا شیخ کبیر، وہ بوڑھا آدمی، بڑے بوڑھے انسان ہے، اور اس وجہ سے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ معلوم یہ ہو گیا کہ بکریاں چرانا عورتوں کے لیے بھی کام کاج کی اجازت ہے، ہماری شریعت نے اس پر نکیر نہیں کی ہے۔ جب تک اللہ مرد مسائل کو سنبھالے نہیں ہے تو عورتیں بازار بھی جا سکتی ہیں، سودا سلف بھی خرید سکتی ہیں، پردے کا بھی اس کا اہتمام ہو، جیسے کہ یہاں پر آپ کے سامنے آئے گا۔ فسقا لہما، حضرت کو ترس آ گیا فوراً ان کے لیے، سقا لہما رعاءہما، سقا لہما کیا شیاہما، ان کی بکریوں کو آپ نے پانی پلا دی۔ ثم تولی الی الظل، پھر سائے کی طرف آپ واپس ہو گئے، ایک سایہ تھا وہاں پر تاکہ کچھ راحت حاصل کرے، کئی دن سے پتہ نہیں کھانا کھایا نہیں کھایا، وہاں سے مصر سے نکلا، سفر الگ، مشقت کھانے پینے کا الگ۔ وقال یا رب، اے میرے پروردگار، یا رب انی فقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں، لما انزلت الیہ من خیر، یہ خیر اللہ کو ماں کا، لما انزلتہ الیہ من خیر، اے اللہ آپ نے جو اپنی نعمتیں مجھ پر نازل کی ہے، آپ کی جو نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہے، فقیر میں ان کا محتاج ہوں، انی فقیر، میں محتاج ہوں، لما ان نعمتوں کا کہ انزلتہ جو آپ اتار دیتے ہیں مجھ پر، من خیر، خود بخود ہو کا بیان آ گیا، فقیر ان کا محتاج ہوں۔ بس اسی دوران آپ آرام کر رہے تھے، بچیوں نے بکریوں کی دودھ پلا کر کے حضرت نے وہ چلی گئی، اور ابا کے پاس یہ ہے کہ وہاں سے قریب ہوگا گھر، فجاءت احداہما، تو ان میں سے ایک، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابا کے پاس جا کر کے بتایا۔ حضرت شعیب کو حیرت ہو گئی کہ روزانہ میری بیٹیاں دیر سے آتی ہیں، آج جلدی جلدی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ آ گئے، کس طریقے پر؟ فجاءت احداہما، تو انہوں نے بیٹی کو بھیجا، انہوں نے قصہ بتایا اس قسم کا کوئی نوجوان، تو حضرت شعیب نے بھیجا جا کر کے اس کو بلاؤ۔ فجاءت احداہما، تو ان خواتین میں سے دو بیٹیوں میں سے ایک آ گئی، تمشی چل رہی تھی، احدا سے حال بنے گا اس حال میں کہ تمشی الاستحیان، حیا کو لے کر کے، حیا کی حالت میں، کہتے پردہ اس طرح کپڑا اپنے چہرے پر ڈال کر کے، قالت آ کر کے کہنے لگی، ان ابی کا یدعوک، میرا ابا شعیب یدعوک آپ کو بلا رہا ہے، لیجزیک، اسی یدعوک کے ساتھ متعلق ہوگا کہ آپ کو بدلہ دے دا، اجر ما، اس پانی پلانے کا کہ سقیتہ لنا، جو آپ نے ہم پلایا اس کی فیس آپ کو یہ کہ دے دے، اجر ما سقیتہ لنا، مضاف الیہ مفعول ثانی بنے گا۔ فلما جاءہ، حضرت جس وقت آگے شعیب کے پاس، وقص علیہ قصصہ، اور اپنے قصے اپنے بیان کر دیے، قال لا تخف نجوت من، وقص علیہ القصص وبین علیہ البیان،
اس پر بیان کر دیا۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ یہ ہے کہ ڈرو نہیں، آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ظالموں سے آپ کو نجات حاصل ہوگی، یہ علاقہ ان کا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرو، ابا جی اس کو مزدوری پہ رکھ لو، ابا جی اس کو مزدور رکھ لو، پردیسی یہاں پر کیا کرے گا، اس لیے دوسرے کے ملک میں ہجرت کر کے جائے آدمی، ملک خدا تنگنس پائے گدایاں لنگنس، اس لیے اللہ کو بھلا کرے، پائے گدا لنگ نہیں ہے، جا کر کے مزدوری کریں گے، جیسے کہ افغانی آ کر کے یہاں آپ کے لیے فیکٹریاں بنائی اور سارے کے سارے آپ کے ملک کو آباد کیا، اور ابھی کہنے لگے کہ نکل جاؤ یہاں سے، سمجھ رہے، نکل جاؤ، تو ان کی ان فیکٹریوں کا تو پھر آپ مفت میں لے رہے ہیں، 50 کروڑوں کی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ فیکٹریاں ان کی انہوں نے 2 کروڑ میں لے لیا۔ شرم، اس بے شرم قسم کا، اس قسم کا ملک اور اس قسم کے بے شرم قسم کے لوگ 50-60 لاکھ کے مقام کو مجبور ہو کر کے وہ افغانی 2 لاکھ میں بیچ کر کے یہاں سے گئے، نہیں نجود۔ قالت احداہما یا ابت استاجرو، ابا جی اس کو مزدوری پر رکھ لو، ان خیر من استاجرتہ، دیکھیے من استاجرتہ، جن کو آپ مزدوری پر رکھیں گے نا، ان سب سے بہتر، جن لوگوں کو مزدوری پر مزدور رکھنا ہے، ان سب سے بہتر کون ہے؟ مزدور سب سے بہتر اچھا مزدور ہو، القوی ہو، طاقتور بھی ہو، اور الامین و امانت دار بھی ہو۔ اس کی طاقت تو ہم نے دیکھی ہے، چرخے پر پانی نکال کر کے، جیسے جلدی میں چشمہ نہیں تھا، چرخہ تھا، کیسے کنویں سے پانی پلائے، اور الامین و امانت دار اتنے ہیں کہ اس نے ہمیں کبھی گھور کر کے دیکھا بھی نہیں۔ نوجوان خواتین کو کس طرح اچانک نگاہ پڑ گئی، ہمارے چہرے کو اس نے دیکھا نہیں ہے، یہ امین بھی۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں بیٹا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا نکاح کرا دوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے۔ غیرت مند باپ یہی ہوتے ہیں، اپنے بیٹیوں کا اور آدمی اپنی بہن کا نکاح کسی سے خود کرا دے، یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دے کہ یاروں کے ساتھ، یہ غیرت مند لوگ ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دے اور نوجوانوں کے ساتھ کالج میں جا کر کے خود پسند کرے۔ غیرت مند باپ یہی ہوتے ہیں کہ میری بیٹیاں، میرا کوئی بیٹا نہیں، تو میرا بیٹا ہے، داماد بیٹا بنتا ہے، سمجھے، 8-10 سال جتنا بھی میری بکریوں کو چرا دے، میں اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہوں، سمجھے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ہاتین بیان بن جا گئے ابنتی سے، سمجھے، یہ اللہ کا بیان یا بدل ہے، فرماتے کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے اس بات پر نکاح کروں الا ان تاجرینی 8 حجج، کہ آپ یہ ہے کہ میری خدمت یہ ہے کہ 8 برس کریں گے۔ اب اس میں یہی ہوگی کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی تنخواہ اس کی ہے کہ مقرر کر کے، اور پھر اس پر یہ ہے کہ آپ 8 برس بنتے ہیں کہ مزدوری کریں۔ الا ان تاجرینی 8 حجج فإن أتممت 10، اور اگر آپ یہ ہے کہ 10 سال اگر یہ کہ پورا کر دیں تو فتمام فہو کائن من عندک، تو یہ تمامیت آپ کی طرف سے۔ وما ارید ان اشق علیک، میں آپ کے لیے دشواری پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ ستجدونی من الصالحین، آپ مجھے اللہ کا بھلا کریے کہ وعدہ پورا کرنے کے اندر آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے انشاءاللہ، نبی پہ قربان جاؤں وہ ہوتا ہی صالح۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک بینی و بینک، یعنی ذالک العہد قائم بینی و بینک، یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان میں قائم ہے۔ ایل اجلین، یہ ما زائد ہے، ایل اجلین 8 یا یہ کہ 10 میں سے جو بھی میں قضے تو پورا کروں گا، فلا عدوان علیہ، فلا زیادت کائنۃ علیہ، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میری مرضی ہوگی، پھر 10 سال میں نے پوری کر دی، میں اپنی بیوی کو جہاں بھی لے کر کے چلا جاؤں۔ فلا عدوان علیہ واللہ وکیل علی ما نقول۔ پیارے شعیب، ابا جی میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اللہ ہی وکیل ہے، ہم اپنے معاملات اسی کے حوالہ کر لیتے، اگر کمی بیشی ہوگی حساب کتاب وہی کرے گا۔ فلما قضى موسیٰ الاجل، اس اجل کو 10 سال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پورا کر دیا، وصار باہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلا، آنس من جانب طور، لما کا جواب ہے، آنس من جانب طور نیرا، جانب طور کی طرف رات کے اندر ایک اللہ کا بھلا کر آگ دیکھی شدید سردی میں۔ قال لأہلہم کسو، یہ جملہ استئنافی ہے، گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی، لعلی آتیکم منہا بخبر، وہاں سے کوئی خبر راستے کے معلوم کروں، او جذوۃ من النار، یا یہ کہ آگ کا کوئی ٹکڑا، سمجھے، او شعلہ کوئی آگ کا، او جذوۃ کائنۃ من النار لعلکم تصطلون بہا، شاید کہ آپ اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ آپ اس سے کیا کر دیں، تاپیں اور اسے گرمی حاصل کریں۔ فلما اتاها، جب اس آگ کے قریب آ گئے، نودیہ، جواب ہے لما کا، نودیہ من شاطئ
شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ، تو آپ کو آواز دی گئی، اللہ آپ کو بھلا کرے، وادی کے دائیں طرف سے۔ الایمن وادی کی صفت نہیں ہے، الایمن شاطی مضاف ہے وادی کی طرف، اور الایمن شاطی کے لیے، اور شاطی کنارے کو کہتے ہیں۔ نودی آپ کو آواز دی گئی، فرماتے کہ من شاط الواد، وادی کے الایمن کنارے سے، دائیں کنارے سے، اللہ آپ کو بھلا کرے، وادی کے کنارے سے، دائیں کنارے سے، اور فی البقعۃ المبارکۃ، یہ نودیہ کے ساتھ جار مجرور متعلق ہوگا، کہاں پر؟ فی المبارک جگہ کے اندر، فی البقعۃ المبارکۃ۔ اب من شاط الواد الایمن، پھر یہ کہ من الشجرۃ، درخت کے، یہ شاطی سے بدل بنے گا، بدل اجتماع بنے گا، خیال کر لینا، اللہ کے لیے مشکل ترکیب ہے، سمجھے؟ فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن، فرماتے ہیں کہ وادی کے الایمن دائیں طرف سے، اور یہ کہاں پر آواز؟ نودی فی البقعۃ المبارکۃ، برکت والی جگہ میں، ظاہر ہے کہ وہ طور ہے، فرماتے ہیں کہ نودی من شاط الواد، اب من کو آپ ہٹا دو، من شاط الواد، فرماتے کہ نودی من الشجرۃ، یہ بدل بنے گا اس کی جگہ پر، فرماتے کہ آواز دی ہوگی، اب اس آواز کی نودیہ کی تفسیر یہ ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں یہ ہے کہ آپ کا رب ہوں۔ اب آپ یہ کریں گے ان کے یا کو مؤکد بنائیں گے، انا کو تاکید بنائیں گے، یہ ان کا اسم ہوں گے، اللہ رب العالمین یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ اس طرح مؤکد تاکید دونوں میں مطابقت نہیں ہے، لیکن مسئلہ اسی طرح استعارہ کا ہے کہ تاکید اللہ کو مرفوع ہے اور مؤکد منصوب ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نودی یا موسیٰ انی انا اللہ، یہ جواب ندا، ندا جواب ندا، اس کی حیثیت نودیہ کے لیے اللہ کو نائب فاعل کیے۔ فرماتے کہ نودی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، آپ کو آواز ہوگی۔ وَأَنَا أَلْقِ عَصَاكَ، یہ بھی اسی پر تفسیر پر عطف ہے، آپ اپنے عصا کو یہ ہے کہ پھینک دو۔ فلما رآها، اب اس کو پریکٹس کرا رہے، فلما رآها، جب آپ نے دیکھا اپنے اس عصا کو، تہتز، یہ حال بنے گا ہا ضمیر سے، تہتز وہ حرکت کر رہا، اس طرح کأنها، یہ بھی حال بنے گا مشابہۃ بالجان، جن چھوٹے سانپ کے ساتھ، یہ ہو گیا، یہ شرط ہو گیا۔ واللہ مدبرم، پشت پھیر کر کے، حضرت اقدس اللہ کو بھلا کریے کہ نکلے، ولم یعقب، موڑ کر کے پیچھے نہیں ہوگا۔ آواز ہوگی یا موسیٰ اقبل، متوجہ ہو جاؤ، ولا تخف، ڈرو نہیں، انک کائن من الآمنین، آپ امن والوں میں سے ہوں گے، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی ناپسند یہ کہ ناخوشگوار واقع پیش نہیں آئے گا۔ اسلک یدک، یہ معجزات ہے، اسلک یدک، داخل کر لے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان کے اندر، اور فیضا سلکتہا، ادخلتہا، جب آپ داخل کریں گے، یہ جواب امر ہے اسلک کے لیے، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا ہاتھ آپ کا، درا حال ہے کہ چمکتا دمکتا، کائنتاً، درا حال ہے کہ من غیر سوء، یہ دوسرا حال ہے، بغیر کسی بیماری کے۔ وضمم الیک جناحک، اور اپنے ہاتھ کو سکیڑ دو، اپنے وضمم الیک جناحک، اپنے بازو کو اپنے پاس ملاؤ۔ فرماتے کہ من الرہب، خوف دور ہونے کی وجہ سے، خوف دور ہونے کی وجہ سے اس کو ملاؤ، خوف آپ کا دور ہو جائے گا۔ فذانک برہانان من ربک، فذانک، یہ دو، اللہ آپ کا بھلا کرے، ذانک برہانان من ربک، یہ ذانک مبتدا بنے گا، برہانان کائنان من ربک، اللہ کی طرف سے دو برہان آپ کو مل رہے۔ اذهب الى فرعون وملئه، یا ذاهبا الى فرعون، سمجھ، فرعون کی طرف جاتے ہوئے اس کے لشکروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق قسم کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قوم ہے، لہذا جا کر کے فدعوہم الی الاسلام، اسلام کی دعوت دے دو، اس لیے فساق و فجار کے پاس مجھے اور آپ کو جانا ہوگا۔ قال یا ربی انی قتلت منہ نفسا، میں نے ایک قبطی کو ان میں سے قتل کیا، فاخاف، قتل تو پر عطف ہے، مجھے ڈر ہے، ان یقتلونی، وہ مجھے قتل کریں گے، واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، هو افصح منی لسانا، هو مبتدا بنے گا، افصح خبر، پھر یہ خبر بنے گا اخی ہارون کے لیے، وہ بدل مبدل میں ہو، هو افصح منی لسانا، زبان کے اعتبار سے وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سمجھے؟ جب یہ فصیح ہے تو اذا کان الامر كذلك، یا فاسببیہ، فارسل معی ردا، اے اللہ میرے ساتھ اس کو، معی کو ظرف بنا دو ارسل کے لیے، ردان مددگار بنا کر کے، ایسا مددگار، سمجھے بھائی جان، یہ ایک صفت بنا دو، یا صفت نہ بناؤ، اس کو حال بنا دو، میرے لیے مددگار بنا دو، میرے ساتھ اس کو بھیج دو، درا حال کے معینا مددگار، اور درا حال کے یصدقونی، میرے تصدیق کر دے، انی اخاف ان یکذبونی، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ میری تکذیب کریں گے، کچھ تو سپورٹر میرے سپورٹ کرنے والے ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا کہ سنشد عضدک باخیک، ہم مضبوط کر دیں گے آپ کے بازو کو، باخیک، آپ کے بھائی کے ذریعے سے، اس لیے بھائیوں کے ذریعے سے، شاگردوں کے ذریعے سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ اس سلسلے کو چلاتا ہے مولانا، سمجھے؟ اس لیے دوستوں کا تعاون ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ محمد یہ کہ
شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے حضرت کے علوم کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. انی اخاف قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا، آپ دونوں کے لیے ہم غلبہ کی صورت پیدا کریں گے انشاءاللہ، سلطان آپ غالب رہیں گے. فلا یصلون الیکما، یہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ تک، یہ ہے کہ فلا یصلون، دشمن فرعونی نہیں پہنچ سکیں گے آپ کے بآیاتنا، ہمارے معجزات کی برکت کی وجہ سے جو ہم آپ کو دیں گے. بس انتما ومن اتبعکما، آپ دونوں اور جو آپ دونوں کی پیروی کر، یہ پورا مبتدا ہو گیا، الغالبون، غالب رہو گے انشاءاللہ. فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری یہ ہے کہ آیت لے کر کے دراہاں لے کے وہ واضح قسم کی بینات، تو قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، فرعونیوں نے کہا کہ نہیں ہے، قبطیوں نے کہا کہ مگر یہ جادو ہے، گھڑی ہوئی جادو ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ ہے کہ اس قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آباء و اجداد کی تاریخ کے اندر بھی ہم نے نہیں سنا ہے جو اس قسم کا لے کر کے آئے اور بشر رسول بن گیا. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ربی عالم، میرا رب جانتا ہے، بمن جاء بالہدا من عنده، اللہ کی طرف سے جو ہدایت توحید لے کر کے آیا اللہ اس کو یہ ہے کہ جانتا ہے. ربی عالم بمن جاء بالہدا من عنده، اللہ ان کو جانتا ہے جو ہدایت توحید لے کر، ومن تکون له عاقبہ، اور اس کو بھی جانتا ہے. من جاء پر عطف ہے، اور من جاء وہ مجرور با کے ذریعے سے عالم کے ساتھ متعلق ہے، یہ من بھی اسی طرح، ومن اس کو بھی تکون له عاقبۃ الدار، جس کے لیے آخر اچھا انجام ہوگا، خدا ان کو جانتا ہے. انہو ضمیر شان ہے، انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں میں روز بروز کامیاب ہوتا جاتا ہوں، روز بروز میں کامیاب ہوتا جاتا ہوں. اللہ نے علماء کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے کمزوری نالائکی کے باوجود، آپ یہ دیکھیں یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. اللہ آپ کا حضرت اقدس مفتی محمود نے یہ رونقیں کہاں دیکھی تھی، حضرت اقدس علامہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک والے نے یہ رونق کہاں دیکھی. آج اکوڑا خٹک کے اندر جو رونق ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی نہیں ہے. سب کو سبحان اللہ، دیوبند سے وہ آگے ہے، دیوبند سے وہ آگے ہے. یہ رونقیں ہمارے بزرگوں نے کہاں دیکھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے 5-6 آدمی کے کان پکڑ کر کے، مؤذن تھے الو کے پٹے، وہ مؤذن کیا پابندی کرے گا سبق کے، 6 بندے 7 بندے کو اٹھا کر ان کو تفسیر پڑھاتے رہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی مؤذنین، پنڈی کے مؤذنین کو بٹھا کر کے ان کو تفسیر پڑھاتے رہے. آج شیخ القرآن کے شاگردوں کے شاگرد، اور اگر شاگرد نہ بھی ہو کوئی ضرورت نہیں ہے، مولانا عبدالغنی جاجروی کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، اور عبدالحمید آپ کے پاکستان کے تمام علماء پر بھاری ہے. ایک عبدالحمید، ایک مولانا شیخ الاسلام عبدالحمید، وہ آپ کے پاکستان پر سب پہ حاوی ہے، میں جانتا ہوں. آج اگر غلام اللہ کے شاگردوں کے شاگرد اگر نہ بھی ہو، ایک شیخ الاسلام عبدالحمید وہ سب کے لیے کافی ہے. لیکن اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد انہوں نے، مولانا حسین علی کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا نہیں کیا، عبداللہ درخواستی کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا. اب مولانا عبداللہ درخواستی کے شاگرد بھی دیکھو. بہرحال راستہ کوئی کسی کا روک نہیں سکتا. ہمارا سلسلہ اس طرح شخصیات پہ چلتا بھی نہیں ہے. اگر مولوی منظور کو مارو گے تو یہ ہزاروں مولوی منظور ہیں، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات مقدس اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اللہ پاک نے ابو بکر عمر سے، عثمان علی سے خدا تعالیٰ نے ایسا کام لے لیا. ٹھیک ہے رفتار وہ نہیں رہا جو محمد کا رفتار ہے، لیکن اللہ نے کام ان سے لے لیا. شخصیات پر ہمارا سلسلہ رکتا بھی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ظالم شان یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور میں روز بروز کامیاب ہوتے جا رہا ہوں. وقال فرعون یا ایھا الملأ، اے میرے چمچو سردارو، ما علمت لکم الہا غیری، میرے علاوہ تو کوئی اور الہ نہیں ہے. ٹٹو خان جب یہ مسئلہ ہے، فاوقد لی یا حامانو، یہ اس کا گورنر تھا، اوقد لی یا حامانو علی الطین، گارے پر آگ لگا دے، یعنی اینٹیں پکا بنوا دو. ایسے لگتا ہے کہ اس کا اصل بنیاد یہی بلوچ لوگ ہیں، سمجھے. فاوقد لی یا حامانو علی الطین، گارہ بنانے کا اور پکی اینٹیں. فجعل لی سرحن، میرے لیے اونچا محل بنا دو. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، شاید یہ کہ موسیٰ کے یہ کہ کیا چڑھ جاؤں اور یہ کہ موسیٰ کے الہ تک میں پہنچ جاؤں. لعلی اطلع، جھانک کر کے، اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے یہ کہ معبود کو دے، وہ کہتے ہیں آسمان میں. وانی لاظن من الکاذبین، میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں. واستکبر، ہوا تکبر اختیار کر دی. طبیعت تکبر ان کے مزاج میں داخل تھا، یہ سین ہے، سمجھے، اس کے مزاج کے اندر حرامی کی تکبر. واستکبر ہوا، یہ تاکید ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد معطوف علیہ بنے گا. وہ متکبر بنا، وہ جنود اور اس کے لشکر فی الارض، سرزمین مصر کے اندر، بغیر الحق، ناحق. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور ان کا یقین یہ تھا انہم لا یرجعون الیہ، آخرت میں ہمارے
پاس ان کو لوٹا کر کے نہیں لایا جائے گا، بیست نہیں ہوگی۔ فاخذنا و جنود، آپ کو اور آپ کے لشکر کو پکڑا، فنبذنا فی الیم، دریا کے اندر ان کو پھینک دیا۔ فانظر، دیکھ لو کیف کان عاقبۃ الظالمین، دہشت گردوں کا انجام کیا ہوتا۔ سمجھ رہے؟ دہشت گرد یہی ہے مولوی صاحب، عاقبۃ المفسدین، فساد، شرک ہے، بدعت، رافضیت، قادیانیت، خبیثیت، اور پھر بھی یہ ہے کہ اللہ یہ امن پسند ہے، اور دہشت گرد علماء ہے، لعنت ہو تم پر۔ سمجھے؟ علماء کو خدا نے خوار کر دیا کہ آپس میں دست بگرے بانے۔ فاخذنا وجنود، دیکھ لو، وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو مقتدا بنا دیا جہنم کا، یدعون الی النار، صفت بنے گا کہ جہنم کی طرف بلاتے، فرماتے کہ ولا ینصرون یوم القیامۃ، مل گیا، ولا ینصرون یوم القیامۃ، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ واتبعنا فی ہذہ الدنیا لعنۃ، اور اس دنیا کے اندر لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا، سمجھے؟ اللہ کی طرف سے اور لائنین کی طرف سے ان پر لعنت ہو۔ واتبعنا فی ہذہ الدنیا لعنۃ، اس لیے تخریب کار جو بھی ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، تخریب کار تو آپ مولوی نہیں ہے۔ واتبعنا فی ہذہ الدنیا لعنۃ، اور وہم کائنون من المقبوحین یوم القیامۃ، مل گیا، وہم کائنون، اور یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے بدحال ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دے دی، یہ دو مفعول ہو گئے پورا۔ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سب کے سب پہلے قرون اولا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، جو پہلی قوموں کو یہ کہ ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ہم نے تورات دے دی، وہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سارے۔ اور آپ کو کتاب دے دی ہم نے، موسیٰ مفعول اول، الکتاب مفعول ثانی، اس قسم کی کتاب درا حال کی بصائر للناس، لوگوں کے لیے روشن دلیل ہے، روشن دلیل، یہ حال بنے گا اللہ کا کتاب سے، وہدن، اور ہادین، اور ضلالت سے ہدایت دینے والی کتاب، ورحمتن، اور رحمت اللہ آپ کا بھلا کرے ایمان والوں کے لیے، لعلہم یتذکرون بالتورات، تاکہ تورات سے یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ میرے پیارے، جو موسیٰ کے ساتھ مسئلہ ہوا وہی آپ کے ساتھ بھی ہے، وہی سلسلہ ہوگا، اور آپ کے ساتھ ہماری عنایتیں اور ہماری رحمتیں ہوں گے۔ وما کنت موجودا بجانب الغربی، ہو گیا نا، ما کنت موجودا بجانب الغربی، آپ طور کے جانب غربی میں موجود نہیں تھے، یہ خبر بنے گا کہاں لگے، ما کنت موجودا بجانب الغربی من الطور، اس اللہ کا موجوداً کے ساتھ اس کے لیے ظرف بنے گا، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم حکم دے رہے تھے، اذ امرنا الی موسیٰ الامر، موسیٰ کو حکم دے رہے تھے، الامر الی فرعون، الذهاب الی فرعون، فرعون کی طرف جانا۔ ما کنت موجودا بجانب الغربی اذ قضینا، اس موجودا کے لیے ضرب بنے گا، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم حکم بھیج رہے تھے موسیٰ کی طرف، اور حکم وہی ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ وما کنت موجودا من الشاہدین، اور آپ حاضری میں سے نہیں تھے، دیکھنے والوں میں سے آپ نہیں تھے، حاضری میں سے نہیں تھے۔ ولکن انشانا قرورا، لیکن ہم نے امتیں پیدا کی، نسلیں، ولکن انشانا قرورا، امتیں ہم نے پیدا کی ہے، فتطاول علیہم اعمارہم، ان کی عمریں جب ان پر لمبی ہوتی ہیں تو گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور آپ نہیں تھے اللہ آپ کا بھلا کرے رہنے والے، ٹھکانے والے، فی اہل مدین، اہل مدین میں، موسیٰ تو اہل مدین چلے گئے، وہاں بکریاں آپ نے چرائے، آپ ان تمام مقامات پر موجود نہیں تھے، پھر بھی کہتے احمد اللہ خان کہ حضرت ہر جگہ پر یہ کہ حاضر و ناظر ہے پیدائش سے آج تک۔ میں تو چونکہ بریلوی رہ چکا ہوں، آپ کو مزے کی بات، حضرت حاضر ناظر کب سے ہے؟ عالم الغیب، علم غیب کی تکمیل کب سے ہو گئی؟ حاضر ناظر ہے اللہ آپ کا والا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسد عنصری کے ساتھ یا جسد مثالی کے ساتھ یا روح کے ساتھ، یہ احمد اللہ خان کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ چونکہ میں بریلوی ہوں نا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے حفظ بریلویوں کے ساتھ کیا، ان کے مدرسے میں، مفتی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے، جامع غوثیہ، رضویہ، باغ حیات، علی شاہ سکر، اس میں کافی رہا ہوں، میں بڑا نعت خوان تھا بریلویوں کا۔ آج تک علامہ احمد اللہ خان کو، بہت بڑے آدمی، میں ان سے استفادہ کرتا ہوں ان کی کتابوں سے، خذ منہ ما صفا ودع منہ ما قدر، لیکن یہ کہ بس بعض پتہ نہیں کس طریقے پر چکروں میں آگے۔ ما کنت ساویا، آپ رہنے والے، ٹھکانے والے نہیں تھے اہل مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کر دو، یہ خبر ثانی بنے گا کنت کانا کے لیے۔
وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم نے اللہ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، ہم رسول بھیجنے والے ہیں، ہم رسول بھیجتے، موسیٰ کو بھی بھیجا، وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور آپ کو بھی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، وَمَا كُنْتَ مَوْجُودًا بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کے کنارے پہ موجود بھی نہیں تھے، فرماتے کہ موجود اذ نادینا، جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دے دی اور اس سے کہا کہ خذ الکتاب، کتاب لے لو، اللہ آپ کا بھلا کرے، نبوت، وہاں ظاہر ہے کہ طور پر آ کر کے اس کو کتاب ملی، اذ نادینا موسیٰ ولیکن جعلناک رحمتا من ربک، عملنگو یہ ہے ولیکن ارسلناک، ولیکن جعلناک یا ارسلناک رحمتا من ربک، اللہ کی جانب سے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، کیوں؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں اس قریش قوم کو، ایسی قوم ہے ما اتاہم نذیر کائن من قبلک، آپ سے پہلے کوئی نذیر ان کے پاس نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت وہ حاصل کریں۔ اب اس کو سمجھ لینا، لولا ان تصیبہم، اگر اس بات کا اندیشہ، تصیبہ سے پہلے مخافت ہو، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اس بات کا اندیشہ یا اس بات کی ناپسندیدگی کہ جب ان کو مصیبت پہنچے گی، مصیبت کائنۃ بما قدمت ایدیہم، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، فیقولوا ربنا، تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، آپ کی آیت کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ایمان والے ہم ہوتے ہیں۔ اگر اس بات کا کہ کل یہ اس قسم کے عذر پیش کریں گے، اگر یہ اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا تو ما ارسلنا کا، ہم آپ کو نہ بھیجتے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ کو بھیج کر کے لوگ آپ کو پتھر مار رہے اور آپ کو گالیاں دے رہے، لیکن ہم آپ کو، ان کے پاس یہ قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کو اس طرح نہ بھیجتے، لیکن لوگوں کے، چونکہ خدا کا قانون کیا ہے، قانون یہ ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجے۔ رسول آتا ہے، تبلیغ کرتا ہے توحید کی، اور لوگ اس کو نہیں مانتے تو خدا فحق علیہ القول، پھر بستیوں کے خلاف عذاب یقینی ہو جاتا، فدمرنا تدمیرا۔ تو اگر ہم آپ کو نہ بھیجتے نا تو پھر یہ کہ یہ کل یہ کہتے کہ جی لولا ارسلتنا رسولا، آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم پیروی کرتے۔ اس بات کے اندیشہ کی وجہ سے اب ترکیب ہوئی ہے، لولا کے بعد خبر محذوف ہوتی ہے، سمجھے؟ اب لولا مخافت ہو، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، ان تصیبہم مصیبت، جب ان کو اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے مصیبت، یہ ہے کہ پہنچے، بما قدمت ایدیہم، جہنم میں یہ جائیں اپنے یہ کہ بد کرداری کی وجہ سے، فیقول، اور اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کہیں گے یا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، آپ رسول بھیجتے، کیوں نہیں بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کریں آپ کے آیات کی، اور ونکون من المؤمنین۔ اگر اس بات کے، یہ اس بات کا خوف، لولا مخافت موجودۃ، اگر یہ نہ ہوتا تو لما ارسلناک الیہم، آپ کو ان کے پاس نہ بھیجتے۔ ارے سمجھ میں آ گیا؟ مشکل ترکیب خیال کر لینا مولانا۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس توحید آ گئی اہل مکہ کے پاس، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی، یعنی آپ آگے توحید لے کر کے آگے، تو کہتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، لولا اوتی محمد، محمد کو کیوں نہیں دی جاتی، مثل ما اوتی موسیٰ، ما اوتیہ موسیٰ، موسیٰ کو جیسے کہ تورات دی گئی، محمد کو اس قسم کے، اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ اس قسم کی کتاب کیوں نہیں جاتی بیک وقت، مسئلہ اعتراض تھا بیک وقت، لولا اوتیہ، یا اس قسم کے معجزات جیسے کہ اپنے ہاتھ کو نکال کر کے دکھاتا ہے، ڈنڈے کو سانپ بناتا ہے، اس طرح کیوں، لولا اوتیہ، لولا اوتیہ محمد مثل ما اوتیہ موسیٰ، جو موسیٰ کو دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو موسیٰ کو، محمد کے پاس وہ معجزات نہیں ہے موسیٰ کے، تو موسیٰ کو تم لوگوں نے کہاں مانا، وہ صاحب المعجزات ہے، اس کو بھی تو نہیں مانا، تم تو پرانے ٹیٹو خان ہو، تم تو پورا، کس کو، جن کو تم کہتے ہیں ان کے موسیٰ کی طرح اگر معجزات ہو تو پھر ہم مانیں گے، اس کو بھی تو نہیں مانا۔ اب فرماتے ہیں اللہ، اصدقوا موسیٰ، ہاں ملنگو واو کے لیے معطوف، اصدقوا موسیٰ، یہ بکواس کرنے والے لوگ کیا، اصدقوا موسیٰ، کیا انہوں نے موسیٰ کی تصدیق کی، ولم یکفروا، اور انہوں نے انکار نہیں کیا، بما، اس تورات کا کہ اوتیہ موسیٰ من قبل نزول القرآن، نزول قرآن سے، اس کا بھی تو انکار کر دیا۔ اڑے سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہا؟ یہ ان کے بارے میں بھی جملہ استئنافی ہے، اس کا بھی تو انکار کر دے۔ اصدقوا موسیٰ، کیا موسیٰ یا تورات کی تصدیق انہوں نے کی، ولم یکفروا، انہوں نے انکار نہیں کیا، بما، اس تورات کا کہ اوتیہ موسیٰ، جو موسیٰ کو دی، من قبل نزول القرآن، یا من قبل کا، آپ سے پہلے، قالوا، اس کا بیان ہے، اس کا بھی تو انکار کیا، قالوا سحران، انہوں نے کہا کہ ہما سحران، سمجھے بھائی جان، ہما سحر، قالوا سحران، اب ہما ضمیر کا مرجع ہما سحران، یہ قرآن اور تورات دونوں کے دونوں جادو ہے، ایک دوسرے کی تائید کرتے، تو کم از
کم یہ کہ تورات کو تو مان لو نا، قرآن تو جادو ہے لیکن تورات کا بھی تو تم نے، کہتے دونوں کے دونوں، قالو کہتے کہ ہما سحران، یہ دونوں ایسے جادو ہے کہ تظاہران ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تظاہران سحران کے لیے صفت بنے گا تظاہرہ، وقالو اور کہنے لگے اللہ آپ کا بھلا کرے، انا کافرون بکل من التوراۃ والقرآن، انا کافرون ہم تو اس کا انکار کریں گے، بکل من التوراۃ والقرآن، تورات اور قرآن میں سے۔ ان سے کہہ دو قل ان کنتم صادقین، چونکہ آگے آ رہا ہے ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو تو فاتو بکتاب من عند اللہ، تو آپ کوئی کتاب لے کر کے آؤ اللہ کے ہاں سے، هو اہدی منہما، ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہو، تورات اور قرآن سے زیادہ، لے کر کے تو آ جاؤ۔ قل ان کنتم صادقین فیما تقولون، اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں تو فرماتے کہ فاتو ان کنتم صادقین فاتو بکتاب کائن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، یہ کتاب کے لیے صفت، اگلے والا جملہ بھی صفت، ہوا کہ وہ کتاب جو آپ لے کر آئیں اہدا منہما، تورات اور قرآن سے زیادہ، یہ لے کر کے آ جاؤ، اتبعو، یہ جواب امر فاتو کے لیے، سمجھے، اتبعو کہ میں اس کی پیروی کروں اگر آپ سچے، اور یہ طے شدہ ہے کہ آپ لے کر کے نہیں آئیں گے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں اور تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو فعلم، اب یقین کر لو، انما ما کافہ موصول نہیں، انما یتبعون اہواہم، یہ شک نہیں ہے کہ یہ پیروی کرتے اہواہم الشرکیہ، اپنے ہوائے شرکیہ کے، اور طے شدہ ہے ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے، لیکن یہ کہ حال کونہ جاہلا بغیر علم کا معنی بغیر ہدن، بغیر ہدایت کے جاہل بن کر کے، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اس کے پاس نہیں ہے۔ اس قسم کا آدمی ظالم بھی ہوگا، اور ظالم انادی ظالم ہوگا، اور قانون خدا کا یہ کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ ہمارا قانون رہا ہے کہ ہم قرآن کو یہ ہے کہ جاری رکھیں گے اس سلسلے کے وحی کو، ہمیشہ وہی ہم بھیجتے رہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ، قرآن کو ہم نے پے در پہ 23 سال کے اندر ان کے پاس بھیجا، وصلنا لگاتار، سمجھے، یعنی آیت موصولۃ بعد آیت، آیت موصولۃ بعد آیت، آیت متقدمۃ ملتصقۃ و ملتصقۃ، ملتصق ہے اللہ بآیت اخرى لاحقۃ، آیت الاخرہ، یہ وصلنا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، القول سے قرآن ہے مولانا، القول سے قرآن، یہ مولانا عبدالسلام روستمی صاحب کی الموسوعۃ القرآنیہ وغیرہ، ان کو آپ حضرات دیکھ لو، سمجھ شریف میں کہ نہیں، ہمارے ساتھیوں کو ایک مصیبت پڑ گئی ہے، بس کہتے ہیں کہ جی فلانا پنچپیری ہے، فلانا پنچپیری ہے، بہرحال پشتو پڑھنا اگر آپ جانتے تو بعض چیزیں مل جاتی ہیں، سمجھ شریف میں کہ نہیں، اور اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے سلسلہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے یہ ہے کہ قرآن پاک کو پے در پہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھیجتے رہے، لعلہم 23 سال کے اندر، لعلہم یتذکرون، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جو نزول قرآن سے پہلے جن کو ہم نے کتاب تورات دی ہے، لفظاً اور مانن جو جانتے، آپ کو بتا چکا ہوں قانون، ہم یؤمنون بالقرآن، ہم یؤمنون، یہ پورا خبر بنے گا، الذین آتیناہم الکتاب ہم یؤمنون بہ بالقرآن، قرآن، وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم، جب قرآن ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تو قالوا آمنا بہ، تو کہتے ہمارا ایمان ہے، انہ الحق من ربنا، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، انا کنا مسلمین من قبل نزول القرآن، ہمارے تورات کے اندر آخری نبی اس قسم کا آئے گا، اس کے پاس یہ کہ کتاب ہوگی اس قسم کی، ہم تو انا کنا مسلمین من قبل ہی، من قبل نزول القرآن، قرآن کے ماننے سے پہلے، نزول ہونے سے پہلے پہلے ہم قرآن پر ہم نے اسلام قبول کیا تھا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی لوگ ہیں کہ ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ آپ نے پڑھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ہیں، ثلاثۃ لہم اجران، ان کے لیے ڈبل قسم کا اجر ہوگا۔ بخاری جلد اول کے اندر روایت موجود ہے، کتاب الایمان کے اندر، کتاب العلم کے اندر، کتاب العلم میں فرمایا کہ ایک تو وہ بندہ ہے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، غلام ہے کسی کا، آقا کی خدمت بھی بجا لاتا ہے، اور اللہ کی خدمت بھی، یعنی نمازیں اپنی قضا نہیں کرتا، اس کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ وہ آدمی ہے کہ جو سابق انبیاء پر اس کا ایمان، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی کتاب پر، لیکن اب یہ یا عیسیٰ علیہ السلام اس کی کتاب پر، اور اب محمد جب آ گیا تو ان کو تو مانتا ہے، ان کی کتابوں کو بھی مانتا ہے، لیکن ان کو منسوخ قرار دے کر کے اب محمد کی شریعت پر، اس آدمی کی 2 قربانیاں ہیں، ایک محمد رسول اللہ کی شریعت اور سابق انبیاء پر ان کا ایمان بھی ہے، لیکن اب اس کو چھوڑ کر کے اس کتاب پر اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو کسی یہ کہ لونڈی خاتون سے، خاتون کو اس نے تعلیم دی، تربیت کی، اور تربیت کے بعد پھر اس لونڈی کو وہ آزاد کرتا ہے، آزاد کر کے اس سے نکاح کرتا ہے، اس آدمی کو بھی ڈبل ثواب، یہی اولئک یؤتون اجرہم
اجرهم مرتين. لیکن جگہ مشکل ہے، یہاں صرف میں نے مثال سمجھا، اس پر بڑے اعتراضات ہیں، اس پر بڑے اعتراضات ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریں. میں نے لندن میں اچانک انہوں نے کتاب کھولی، کتاب العلم کی درس دے دو، بس وہاں یہی ہوتا تھا کہ جی بخاری فلاں جگہ سے پڑھانا، میں پڑھاتا تھا. ادھر بخاری پڑھا تو مطالعہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، ادھر سے بخاری پڑھاؤ، ادھر سے بخاری ثانی ہے، ادھر سے ترمذی ہے، اس طریقے پر. تو یہ جگہ آ گئی، سمجھے آ گئی. تو اس لیے اصل بس میں نے وہاں پر کی، یہاں تو چیز نہیں ہے. بخاری کے اندر اس پر اشکالات بہت ہیں، اس حدیث پر اشکالات بہت ہیں، تحقیق کچھ اور ہے. لیکن ایک سرسری بہرحال یہ ہے کہ مسئلہ ازواج مطہرات بھی وہ اپنے زمانے کے ساتھ ان کے لیے بھی دگنا اجر ہے. یعنی نساء النبی کیا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. یہ جی سمجھ رہی ہے کہ نہیں. اور اس کے علاوہ اب ان کے ہر عمل پر ان کو دگنا ثواب ملے گا یا کیا ہوگا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. بہرحال آپ اس وقت ایمان لائے. اولئک یؤتون اجرهم مرتين، مرتين مفعول مطلق بنے گا. ان کو اللہ کو بھلا کریے کہ ڈبل ثواب ملے گا. بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ کو. ویدرؤون بالحسنۃ، اور نیکی سے یہ ٹالتے ہیں السیئۃ، برائی کو. سمجھے، نیکی سے ٹالتے برائی کو. ایک تو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کہ من اساء الیہم، جو ان کے ساتھ برائی کرتے تو احسنوا بہ، یہ اس کے ساتھ احسان کرتے. ایک یہ ہے کہ جو برائی کرتا من اساء، اس لیے کہ واحسن الی من اساء الیک، واحسن الی من یدرؤون بالحسنۃ، نیکی سے السیئۃ، برائی کو. تو میں نے عرض کیا جو برائی کرتا یہ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. اور یا دوسرا یہ ہے کہ برائی جب ان سے ہو جاتی ہے تو برائی کے بعد پھر نیکی کرتے ہیں. سمجھے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کو گالی دیتا ہے برائی اور یہ اس سے پیار کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے سمجھے. اور ایک صورت یہ ہے کہ سیئہ سے مراد شرک ہے اور حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ. شرک کا جواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے دیتے. یہ سارے اس میں داخل ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یوتون پر عطف ہے، سمجھے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ دیا اس سے خرچ کر. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب بیہودہ بات سنتے تو اعرضوا عنہ، اس سے روگردانی کرتے. وقالوا، یہ اسی اعرضوا پر عطف ہے. وقالوا کہتے کہ لنا اعمالنا التوحیدیہ ولکم اعمالکم الشرکیہ، ہمارے اعمال توحیدی اور اعمال مخلصہ اخلاصی عمل ہمارے لیے اور آپ کے عمل آپ ہی کے لیے آپ کے عمل. سلام علیکم، یہ سلام مفارقت ہے، بائیکاٹ ہے آپ سے. سلام، ہمارا دماغ خراب نہیں کرو. سلام علیکم لا نبتغی الجاہل، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہل کی صحبت کو چاہتے بھی نہیں، جاہل کو طلب بھی نہیں کرتے. حضرت جب یہ ہے کہ جاہل سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، سلام علیکم آدمی کہے جاہل سے بائیکاٹ کرے، تو آپ کا چچا جو ہے نا ابو طالب یہ بھی جاہل ہے. فرمایا انک لا تہدی من احببتہ، سمجھا نہیں. یہ حضرت کے چچا کے بارے میں بتایا. تو عمو کا جاہل من الجہال، سمجھے بھجن. وکل جاہل، اور ہر جاہل یجب علی المسلم ان یقاطع عنہ، اس سے مقاطعت کرے. تو آپ بھی اسی طریقے پر اس کے پیچھے نہ پڑو. انک لا تہدی من احببتہ، آپ جس کو محبوب رکھیں آپ اس کو ایصال الی المطلوب نہیں کر سکتے. سمجھے. ہدایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے. لا تہدی حضرت سے ہدایت کی نفی نہیں ہے، لیکن حضرت ہادی ہے ارادت الطریق کے اعتبار سے. حضرت سے یہاں ہدایت کی نفی ہو رہی ہے ایصال الی المطلوب کے طور پر. سمجھے میں لوگوں، یہ تو دونوں آپ پڑھ چکے ہیں. انک لا تہدی من احببتہ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن خدا جس کو ایصال الی المطلوب اس کا. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادت الطریق کی نفی نہیں ہے. وہو عالم بالمہتدین، ہدایت یافتوں کو وہ جانتا ہے کہ کون ہے. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے. باقی جو لوگ ایمان نہیں لاتے عذر لنگ پیش کرتے کہ ہم ایمان نہیں لاتے. اگر آپ کے ساتھ ایمان لائیں گے پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، امن و امان برباد، انڈیا مداخلت، امریکہ مداخلت کرے گا. ماشاءاللہ ویسے خوب امن و امان ہو گیا اور ماشاءاللہ معیشت بہت مستحکم ہے. اے مولویو افغانستان سے سبق حاصل کرو، خدا ان کو ایک کر دے. اب عذر پیش کرے کہ معیشت پر اثر پڑے گا. وقالو، عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر آپ کے ساتھ توحید کی پیروی کریں گے نا نتخطف من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے سرزمین مکہ سے. من ارضنا، سرزمین مکہ سے ہمیں اچک لے لیں گے لوگ. سمجھے. اللہ فرماتے ہیں فضول باتیں کرتے ہیں. کیا انترکم، سمجھے بھائی جان، فرماتے ہیں انترکم، کیا ہم ان کو چھوڑیں گے، یا اترکنا، ہم نے ان کو چھوڑا. ولم
نمکن لہم حرمن آمنا، کیا حرم میں ان کو ہم نے جگہ نہیں دی؟ حرم کو ان کے لیے امن گاہ نہیں بنایا؟ وہ حرم کی اترکنا، ہم نے ان کو چھوڑا، ولم نمکن لہم حرمن آمنا، حرم کو امن والا ان کے لیے نہیں بنایا، اس میں ان کو جمایا نہیں؟ وہ حرم کہ ایک تو امن بھی ہے، اور یجبا الیہ ثمرات کل شیء، فرماتے ہر قسم کے پھل وہاں کھینچ کر کے لائے جاتے، پہنچائے جاتے، کھینچ کر کے لائے جاتے۔ یہ حرم کی دوسری صفت ہے، سمجھے؟ یرزقون رزقا من لدنا، ہمارے طرف سے یہ رزق ان کو ملتا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن پھر بھی ان باتوں کو سمجھتے نہیں خدا کے بندے۔ کہاں سے دنیا جہاں کے فروٹ آپ کے پاس آتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، رزق کی دعوت حضرت نے دعا نہیں کی بلکہ پھل فروٹ کی۔ میں نے عرض کیا کہ کون سا پھل آپ کو چاہیے کہ جو مکے کے اندر آپ کو نہیں ملے گا؟ جی اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون، سورہ عنکبوت میں آئے گا۔ ہر طرف سے چوری اور ڈکیتی ہے، لیکن حرم کو ہم نے امن بنا دیا، اور کہتے ہیں کہ دشمن ہمیں اچک لیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اب ان کو بتا رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ڈرا رہا ہے کہ سابقہ قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کم محلاً منصوب ہے، مِنْ قَرْيَةٍ بطرت، یہ صفت بنے گا قریہ کے لیے، بطرت معیشتہ، اور یہ جملہ صفت بنے گا قریہ کے لیے، اور یہ تمیز ہوگی کم کے لیے، محلاً مفعول ہے، اہلکنا فعل و فاعل۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطیرت، کتنے ہی ایسی بستیاں، ایسی بستی کہ بطیرت معیشتہا، جو اپنے معیشت میں اترا رہی تھی اور فخر کر رہی تھی اپنی معیشت میں، اللہ کا ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ فتلک مساکن، آج یہ ان کے ٹھکانے، تل کا مبتدا بنے گا، مساکنہم ان کے ٹھکانے، یہ ٹھکانے ہیں کہ لم تسکن من بعدہم، ان کے ہلاکت کے بعد آج تک ان کو رہائش نہیں کی، ان میں رہائش اختیار نہیں کی گئی۔ لم تسکن تلک المساکن، ان مساکن کو رہائش کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا، من بعد ہلاکہم، ان کے ہلاکت کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت کم، سمجھے جی؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سکنن قلیلا، الا قلیلا سکنن قلیلا، بہت کم ہی، جا کر کے ان کو دیکھو، خدا نے ان کو تباہ کر دیا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ لَهَا، ان ٹھکانوں کا وارث ہم ہی ہے، ہم ٹھکانے، کس کو ٹھکانہ دے دے، کسی کو جہنم کا ٹھکانہ، قبر کو اس کا ٹھکانہ بنا دے، یہ سب کچھ ہمارا قانون یہ کہ وما کان ربک مہلک القری، اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، ما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا کما فی اصلھا رسولا، یہاں تک کہ اصل بستی یعنی بڑے شہر میں، اور مکہ ام القری ہے، اس لیے میں نے آپ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وما کان ربک مہلک القری، اللہ یہ کہ بستیوں کو ہلاک نہیں کریں گے، حتی یبعث فی امہا، اے فی اصل القری، اصل قری کے اندر ماں بھی اصل ہوتی ہے، کل شیء یعود الی اصلہ الی امہ، بچے کو تھپڑ پڑتے ہیں، تو مکہ ام القری ہے، یہاں تک کہ اصل بستی کے اندر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، ایسا رسول یتلو علیہم آیاتنا، جو ہمارے آیتیں تلاوت کرے۔ وما کنا مہلک القری، ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے کہ جبکہ وہ اللہ کا، ہاں الا واہلھا ظالمون، ہاں وہ ظالم ہوتے ہیں، غافلون، ان کو ہلاک نہیں کرتے، ظالم بنتے تو پھر۔ وما اوتیتم، باقی دنیا پر فخر نہ کرو، ما اوتیتم من شیء، یہ محلا منصوب شرطی ہے، سمجھے؟ ما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیا کے اندر، فہو متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ساز و سامان ہے، وزینتها، دنیا کے کر و فر ہے، سمجھے بھائی جان؟ یہ شرطی ہو گیا جملہ۔ وما عند اللہ، وما ثبت عند اللہ، خدا کے پاس جو کچھ نعمتیں، موصول صلہ مل کر کے مبتدا، خیر یہ بہتر ہے، وابقى، باقی رہنے والے، اتغفلون، کب تک تم غافل رہو گے، فلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لوگے، بے عقلو، سمجھے؟ اس کے بعد سمجھو، ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہیں؟ من وعدنا وعدا حسنا، جس کو ہم نے اچھا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ اس سے کیا، فہو لاقی، اور اپنے اس وعدہ کو حاصل بھی کرے گا، سمجھے؟ فہو لاقی، اس کا عطف وعدنا پر، من وعدنا وعدا حسنا فمن هو لاقی، اور وہ اپنے اس وعدے کو پائے گا بھی، یہ پورا ہو گیا مبتدا۔ کائن کما متانا، یہ اس عیش کی طرح ہوگا کہ جس کو ہم نے دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان دیے، ایک سے جنت کا وعدہ کیا اور اس جنت کے وعدہ کو پائے گا، جیسے کہ علماء تفسیر پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، تو یہ اور دوسرا دنیا کے ساز و سامان جن کو دیے، کیا یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ معطوف علی محذوف ہے، ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہوں گے۔ من وعدنا مبتدا بنے گا، من وعدنا وعدا حسنا، جس سے اچھا وعدہ ہم نے کیا، اور فہو لاقی، عطف ہوگا وعدنا پر، من کے تحت داخل ہوگا، اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، اس کو ضرور پائے گا، یہ مبتدا ہو گیا۔ کائن، یہ کیا ہوگا، یا یکون، کم
کمم متانا، اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کے ساز و سامان، متاع الحیات دنیا، متانا کے لیے مفعول مطلق بنے گا کہ جس کو دنیا کے مزے دیے، اور ثم ہوا کائن من المحضرین یوم القیامت، قیامت کے دن جی ہے کہ اس پر عذاب پر حاضر ہو جائے گا، اور وہاں پر یاد رکھ لو یہ سب کو، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اذکر، یاد کر لو، اللہ کو کہ یوم ینادیہم فیقول، جس دن اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کو بلائے گا، اذکر یوم ینادیہم، جس دن اللہ ان کو بلائے گا، فیقول، اللہ فرمائیں گے این، خبر مقدم ہے، کہاں، شرکائی، میرے پارٹنر، الذین کنتم تزعمونہم اندادا لی، جن کو آپ میرے شرکا سمجھتے تھے، الذین یہ صفت بنے گا اس کے لیے، شرکا مبتدا کے لیے، قال الذین حق علیہم القول، اور یا ربنا فرماتے کہ جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، قال الذین، یقول الذین حق علیہم القول، جن کے خلاف عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ یا ربنا، اے اللہ، ہؤلاء الذین اغویناہم، یہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے گمراہ کر دیا، لیکن اغویناہم غوایتاً کائنتاً کما غوینا، ہم نے ان کو اس طرح گمراہ کر دیا جیسے، یہ ترکیب مشکل ہے، ہؤلاء، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ معطوف لمبدل منہ، اور الذین اغویناہم یہ موصول صلہ مل کر کے اللہ آپ کو بھلا کریے اس سے بدل بنے گا، بدل مبدل منہ، اور یہ بن کر کے مبتدا، اغویناہم کما غوینا، اغویناہم غوایتاً کائنتاً کما غوینا، یہ اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خبر بنے گا، خیال کر لینا۔ قال الذین، یقول الذین حق علیہم القول، جن کے خلاف عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ کہیں گے یا ربنا ہؤلاء الذین، یہ اغویناہم، دنیا میں جن کو ہم نے گمراہ کر دیا، یہ ہو گیا پورا مبتدا، اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا خود، ایسا نہیں کہ ہم ہدایت پر تھے، اغویناہم غوایتاً کائنتاً کما غوینا، جیسے کہ ہم خود گمراہ ہو گئے، اس طرح ہوگی، یہ اس کے لیے خبر ہوگا۔ اے اللہ، اب ہم معبود ہیں، ہم معبود ہیں، تبرأنا الیک، آپ کے سامنے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ان عابدوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبرأنا، یہ مقول ہے معبودوں کا، وہ معبود پیروں کا جن کو اللہ کی شریک بنایا تھا، تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کر رہے ہیں، ما کانوا یعبدون ایانا، انہوں نے دنیا میں ہماری عبادت نہیں کی ہے، ہم نے ان کو کب کہا تھا؟ وقیل، یقالو کے معنی میں، وقیل ادعوا شرکاءکم، ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے شرکا کو، سمجھے، فدعوہم، پکاریں گے، اے پیر، اے لات، اے عزا، آؤ مجھے بچا دو، میں جہنم میں جا رہا ہوں، فدعوہم، ان کو پکاریں گے، لیکن فلم یستجیبوا لہم، اور وہ ان کے لیے ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، لات ان کو لات مارے گا، سمجھ رہی میں، عزا بے عزت کر دے گا، فلم یستجیبوا لہم، ان کو جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھیں گے، اے کاش لو ثبت انہم کانوا یہتدون فی الدنیا، کاش اگر یہ دنیا میں اگر یہ ہدایت پر ہوتے تو لما رأوا العذاب فی الآخرت، عذاب آخرت آج نہ دیکھتے۔ لو ثبت انہم کانوا یہتدون، کیا خیال ہے، عام ترجمے میں اس میں مزہ نہیں ہے، ایک ایک چیز خدا جانتا ہے کہ اس میں ساری چیزیں حل ہو جاتی، فلاں نے شان نزول میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ چیز مزہ ہی نہیں ہے مولوی صاحب، جب تک کہ آپ خود کا بس کو اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو پھر مسئلہ کیا ہوگا مولوی صاحب۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب لو انہم کانوا ویوم ینادیہم، یاد کر لو جس دن پکاریں گے، فیقول، اللہ فرمائیں گے، ماذا محلا منصوب بنے گا، ای شیء اجبتم المرسلین، آپ نے یہ بے ای شیء، یہ بماذا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ با، لیکن منصوب نزل خافض ہے، بہرحال کس چیز سے آپ نے نبیوں کو کیا جواب دیا، فعمیت علیہم الانباء، شرک کرنے والوں کے سامنے خبریں سارے کے سارے اندھی ہو جائیں گے، خبریں اندھی نہیں ہوتی، خبر دینے والا اندھا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر قلب ہو چکا ہے، اصل میں فعمو من الانباء، سمجھے بھائی، فعمو عن الانباء، خبروں سے یہ اندھے ہو جائیں گے، سمجھے، لیکن خبروں کو اندھا کہا گیا، فعمیت علیہم الانباء یومئذ، اس دن یہ اما کے لیے اللہ کو بھلا کر امیت کے سے ضرور، فہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے دہشت کی وجہ سے پوچھ نہیں سکیں گے، فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، جنہوں نے توبہ کیا اور اچھے عمل کیا، فعسى ان يكون من المفلحین، یہ کامیاب ہوگا۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا پروردگار جو بھی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ویختار، جسے چاہتا برگزیدہ بناتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، ما کان له الخیارہ، ان کو اس کا اختیار نہیں، ان لوگوں کو، ما کان لهم الخيار، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ من ان یکون له شریک، کوئی شریک میں نے، وتعالی بہت بلند والا ہے، اما ان بھی عقل بتوں سے، یشرکونہ باللہ، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور وتعالی عن اشراککم، اگر ہم مصدر یہ لے لیں، وتعالی عن اشراکہم باللہ، ان کے شرک سے، وربک یعلم ما تکنہ صدورہم، ما تکنہ صدورہم،
صدورہم، اور تیرا پروردگار جانتا ہے ما تکنہ صدورہم، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنونہ، جس کو ظاہر کرتے ہیں، وہو اللہ، وہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پورا جملہ دوسری خبر بنے گا ہوا کے لیے، اللہ پہلی خبر ہے، وہو اللہ لا الہ الا ہو، لہ الحمد یہ تیسری خبر ہے، لہ الحمد فی الاولی، اسی کے لیے حمد ہے، فی الاولی دنیا میں، والآخرت آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اسی ہی کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی ہی کے پاس آپ کو لوٹایا جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ بتا دو ان سے قضیہ بدہیہ ہے بالکل واضح طور پر، إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری رات کو تمہارے سامنے سرمدن ہمیشہ بنا دے تو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک، تو یہ بتا دو کہ من الہ غیر اللہ ہے، کون سا معبود ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء جو روشنی لے کر کے آپ کے پاس آ جائے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ان جعل اللہ شرط اعتراض ہے، اور یہ اللہ کا بھلا کریے کہ یہ کیا کہتے ہیں مفعول کی جگہ پر ہے رؤیت کے لیے، پورا شرط و جزا۔ فرماتے ہیں ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ، جواب اس کا محذوف ہے اس ان جعل اللہ کا، لیکن استفہام اس پر خود بخود دلالت کرتا ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، من مبتدا بنے گا، الہ موصوف، غیر اللہ صفت، یاتیکم بضیاء بھی صفت ہے، کون ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء جو روشنی نکل کے آئے۔ اتصمون، کب تک آپ بہرے بنو گے، اتصمون فلا تسمعون، اور آپ سنیں گے نہیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا الی یوم القیامۃ، جو دن کو لے کر کے آ جائے، دن کو کر دے سرمدن ہمیشہ کے لیے، النار مفعول اول، سرمدن مفعول ثانی، الی یوم القیامۃ قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل رات لے کر کے آپ کے پاس آ جائے، تسکنون فیہ پورا جملہ رات کے لیے صفت ہے، وہ رات جس کے اندر آپ آرام کرتے ہیں، اور بلیل پھر یاتیکم کے ساتھ متعلق، اور یاتیکم صفت ہے، غیر الہ کے الہ کے لیے دو صفات سے مل کر کے یہ خبر ہے اور من مبتدا۔ افلا تبصرون اتعمون، کیا آپ لوگ اندھے بنتے ہیں، فلا تبصرون دیکھتے نہیں ہے، کب تک اندھے بنو گے۔ ومن رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، اسی کی رحمت میں سے ہے، یہ من رحمتی جعل کے ساتھ متعلق ہے۔ فرماتے ہیں وجعل لکم اللیل والنہار، جس نے رات اور دن کو، اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے لیے، رات اور دن کو اس نے مقرر کر دیا، لتسکنوا فیہ تاکہ اللہ آپ کا بھلا کر رات کے اندر آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ دن کے اندر یہ کہ رزق تلاش کرو، سمجھے، رات اور دن دونوں رزق ہیں، دونوں میں آرام کرو کوئی، لیکن اصل تقسیم قرآن کی وہی ہے، پہلے تقسیم آپ کے لیے کیا ہے، تو تقسیم یہ کہ لتسکنوا فیہ یتعلق باللیل، اور ولتبتغوا من فضلہ یہ یتعلق بالنہار ہے، یہ دن میں ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ آپ شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تشکرون، لعلکم ترزقون ولعلکم تشکرون، اور لعل لکے کے معنی میں، لکے ترزقو، یہ دن کو مقرر کر دیا کہ لکے ترزقو تاکہ آپ کو رزق مل جائے، وَلِتَشْكُرُوا نِعَمَهُ تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دو۔ لیکن رات کو بھی جاؤ کمائی کرو، مفتی نظام الدین تو مزدوری کر کے وہ دن بھی آئے ہیں، اور دن کو جا کر سلیم اللہ سے پڑھتے بھی رہے، اللہ نے کیسا عالم بنا دیا، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ نے ان کی شہادت پہ کہا کہ بخدا اگر کسی کو 150 سال 200 سال اگر عمر کسی کو مل جائے تو وہ اتنا کمال حاصل نہیں کرے گا جو مفتی نظام الدین نے 50 سال میں حاصل کیا۔ بڑی پیاری بات کی اس بزرگ نے، سمجھے لوگوں، اور عجیب بات کی، کہنے لگے کہ چاند جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اللہ کسی چیز کو کمال پہ نہیں چھوڑتا، پھر اس کے لیے زوال شروع ہوتا ہے، 14ویں کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، اور انبیاء کو اللہ کمال ہی پر رکھتا ہے، اور کمال کے پاس کمال کے ساتھ پھر ان کو بلاتا ہے، انبیاء کے لیے زوال نہیں ہوتا، اسی کمال روحانی، کمال اس پہ کمال علمی پر اللہ نبی کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ فرمایا مفتی نظام الدین کے لیے زوال نہیں آیا، اللہ نے کمال علمی تک پہنچا کر کے اپنے پاس شہادت میں بلایا۔ بڑی پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی، سمجھتا ہے مولانا، علم تھا، محنت تھی، اخلاص تھا، عاجزی تواضع، بڑی پیاری بات۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِهِمْ، جس دن اللہ بلائیں گے ان کو، فَيَقُولُ فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، اَيْنَ خبر مقدم ہوگا، شرکائی الذین موصوف صفت مبتدا مؤخر، کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کو تم یہ ہے کہ تزعمون انہا شرکاء للہ، کہ وہ میرے شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے، وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ایک گواہ لائیں گے، فَقُلْنَا نظارہ پر عطف ہے، اور ہم کہیں گے کہ ہاتھو برہانکم،
دلیل پیش کرو اپنے معبود باطل پر. فعلموا مشرکین کو یقین ہو جائے گا ان الحق للہ کہ سچی بات خدا کی ہے. ان الحق ثابت للہ اللہ کی بات ہے. وضل عنہم اور غائب ہو جائے گا ان سے ما وہ سارے جھوٹ ما کانوا یفترونہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے ان للہ شریکن کہ اللہ کا کوئی شریک ہے وہ سارا کا سارا. وضل عنہم غاب عنہم مفتریاتہم ان کی گھڑی ہوئی بات اگر ما موصول لے لے اور اگر ما مصدری لے لے وضل عنہم افتراہم ان کا جو افتراء ہے وہ غائب ہو جائے گا. اور انہی مفتری میں سے جو مفتری بول لوگ گزرے ہیں نا انہی مفتری حضرات میں سے ان قارون کان یہ قارون بھی مفتری ہے یہ بھی جھوٹا ہے انسان. ان قارون کان من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. اور بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچزاد بھائی تھے جیسے بھی تھا. قارون اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فرعون یہ ہے کہ اتنا فرعون لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تھا جتنا قارون سے کرواتے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم لوگوں پر اس نے اللہ کو زیادتی کی تعدی کرتا تھا. فبغى علیہم زیادتی اور وہی مسئلہ میں نے عرض کیا کہ اتنا فرعون ظلم نہیں کرتا تھا جتنا یہ. وآتیناہ ما ان مفاتحہ ہم نے اتنے خزانے اس کو دیے تھے کہ ان کی چابیاں فرماتے ہیں کہ یہ من الکنوز آتیناہ کے آتیناہ حال کونی کائن من الکنوز یا ویسے متعلق کر دو یہ حقیقت میں بیان ماں کا. وآتیناہ ما اتنے خزانے کے ان مفاتحہ کہ فرماتے ہیں ان کی چابیاں ان خزانوں کے لتنوء بالعصبۃ ایک بڑی جماعت پر یہ کہ بھاری ہوتی تھی ثقیل ہوتی تھی جماعت اولی القوت طاقتور. یہ اس قارون کو اللہ کو بھلا کریے کہ اذ قال له قومه یعنی یہ اذکر اذ قال له قومه قوم نے ان سے کہا لا تفرح اتراؤ نہیں اور خوشیاں نہ مناؤ. لا تفرح اس قسم کی بیجا خوشیاں. ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ تعالیٰ اس طریقہ پر یہ ہے کہ کیا ہے فرحین اترانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. ما ان مفاتحہ یہ مفاتح تو مین کا اسم بن گیا لتنوء بالعصبۃ والقوۃ یہ اس کے لیے خبر بن گیا. ان کی خبر پر لام تعلق داخل ہو گیا اے جندا پتر. وآتینا من الکنوز اور ما ان مفاتح یہ جملہ آتینا کی مفعول ثانی کے محل پر ہے. وابتغی الدار الآخرہ مل گیا آپ کو اے قارون اتراؤ نہیں ابتغی الدار الآخرہ آخرت والے گھر کو تلاش کرو اور طلب کرو اپنے لیے. لأجل ما آتاک اللہ نے جو کچھ آپ کو مال دیا اس کی وجہ سے اس مال سے. نہ مردستان کی دنیا دوست دارت اگر دارت برے دوست دارت دنیا کو اگر کوئی محبوب رکھتا ہے اللہ والا وہ ہے جو اللہ کے لیے رکھتا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں دے دو. وابتغی اور طلب کر لے الدار الآخرت آخرت کو لأجل ما آتاک اللہ اس وجہ سے جو اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے یہ فی اجلی ہے فی سببی ہے. ان امرأۃ دخلت النار فی ہرۃ اے لأجل ہرۃ. ولا تنس نصیبک من الدنیا اور دنیا میں سے جو آپ کا حصہ ہے اس کو بھولو نہیں. ولا تنس نصیبک کائن من الدنیا حال کونی قائم من الدنیا یعنی دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے اعمال کا عمل صالح کو بھولو نہیں عمل صالح بھی کرو. واحسن احسانا کما احسن اللہ الیک اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حسن صورت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ. وہ احسن احسان کرو لوگوں پر احسانا کائنا کما احسن اللہ علیہ جیسے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے بھلائی کر لوگوں کے ساتھ اس طرح. ولا تبغ الفساد فی الارض اور زیادتی لا تبغ الفساد فی الارض بالبغی اس لیے کہ فبغى علیہم تو اس طرح زیادتیاں نہ کر دے. ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ تخریب کاروں کو پسند. قال اس نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے ما ان مفاتح لتنوء بالعصبۃ ارے یہ میں کاریگر آدمی ہوں میرے پاس ہنر ہے پیسہ کمانے کا. کیا کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے کہاں سے اللہ نے دیا ہے یہ خود اللہ اپنا ہنر ہے. قال انما ما کافا اوتیت ہوں اے اوتیت الکنوز یا اوتیت ہوں جو کچھ آپ کہہ رہے یہ مجھے دیا گیا ہے علی علم عندی علی علم کائن عندی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اوتیت نائب فعل اوتیت حال کونی کائنا علی علم عندی مجھے جو دیا گیا اس حال میں کہ میں علم پر فائز ہوں یعنی یہاں علم کا معنی دانش اور ہنر مندی میرے پاس ہنر ہے دانش ہے اس وجہ سے مجھے یہ پیسے مل گیا یہ دنیا دولت آ گئی.
اللہ فرماتے ہیں اجہل ہے، یہ جاہل ہے، ولم یعلم، اس کو معلوم نہیں ہے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد من قوۃ واکثر جمع، اللہ پاک نے ہلاک کر دیا من ہوا ان لوگوں کو کہ اشد من قوۃ، جو قوت کے لحاظ سے اس سے زیادہ مضبوط تھے، واکثر جمع، اور جماعت کے لحاظ سے وہ کون ہے، من قبلہ، اس سے پہلے، من القرون، دیگر قومیں اور نسلیں، دیگر قومیں اور نسلیں، یہ من القرون اور من قبل ہی اس کو متعلق کر دیں۔ حقیقت میں اللہ آپ کا بھلا کر، من القرون کیا ہے، یہ مفعول سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس سے حال ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، سمجھے، من ہوا جو آ رہا ہے اس سے حال بنے گا، من هو اشد من قوۃ واکثر جمع حال کونہم من القرون من قبلہ من قبل فرعون من قبل قارون ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں جب ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، اذا جاء وقت، باقی یہ نہیں کہ آخرت میں اسے نہیں پوچھا جائے گا، آخرت میں اسے پوچھا جائے گا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، اذا جاء وقت ہلاکہم، دنیا میں جب ہلاکت کا وقت آتا ہے پھر پوچھا نہیں جاتا کہ کتنا کیا، اٹھا کر کے دے مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ ہوا یہ ایک دن فخرج علی قومہ، قوم کے سامنے نکلا، ما زینتی فی زینتی، ما زینتی، بن ٹھن کر کے، کر و فر کے ساتھ، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو کہ اللہ کر دنیا کی زندگی کو چاہتے، یعنی پیسے پر مر مٹنے والے، انہوں نے کہا کہ یا لیت لنا، یا حرف تنبیہ ہوگی، اس کے لیے کچھ بھی عمل نہیں ہوگا، اور لیتا ہر مشبہ الفعل ہے، مثل ما اوتیہ قارون، یہ موصول صلہ مل کر کے مضاف ہے، لیتا کا اسم لنا اس کے لیے خبر بنے گا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہے تنبیہ، یا لیت لنا، افسوس کہ لنا مثل ما اوتیہ قارون، قارون کو جو کچھ ملا ہمیں اتنا مل جاتا، ہے قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے، بڑا حصے والا ہے، دنیا کا بہت بڑا حصہ اس کو مل گیا۔ وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وقال الذین اوتوا العلم، وہ کہتے ہیں ویلکم، ہلاک ہو جاؤ، ہلکتم، ویلکم، ویلکم مفعول مطلق ہے ہلکتم کے لیے، ہلکتم، سمجھے، ویلکم، اللہ کے بندوں، اب قال کا مقول آ رہا ہے، ثواب اللہ، اللہ جو بدلہ دیں گے آخرت میں، خیر لمن آمن، ایمان والوں کے لیے، اعمال صالح والوں کے لیے یہ بہتر ہے، ثواب اللہ، اہل علم کا یہی مقولہ ہونا چاہیے، اہل علم کا یہی مقولہ ہونا چاہیے، لیکن خالی دل نہیں بلکہ جان بھی مگ دیاں، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیاں، گفتن آسان است لیکن کردن مشکل است، اس لیے ساتھی ہم لوگ عاجز ہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم لوگوں میں سے ہر ایک حسین احمد مدنی نہیں ہے، سمجھ شریفیہ کی نہیں، پیسے پر تھوکنے والا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں ہے، کہ جو بتاتے ہیں حضرت اقدس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کا مقول ہے کہ دنیا کے اندر دونوں آدمی گئے، دنیا کو قریب سے دیکھا لیکن دنیا ان کے کپڑوں پر لگا نہیں، پیسے ان کے کپڑوں پر نہیں لگا، دنیا کا دھبا نہیں لگا، ایک مولانا مدنی اور ایک مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ دنیا کے اندر آدمی چلا جاتا ہے ضرور نہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتی وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان والے اور یہ کہ عمل صالح کریں ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ بہتر ہے، لا یلقى هذه الخصلۃ، یہ خصلت نہیں دی جاتی ہے الا الصابرون، مگر صابرین کو، جو صبر کرتے مصیبتوں پر، ان کو یہ خصلت اور یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ہے کہ یہ خصوصیتوں کو دی جاتی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ثواب اللہ خیر لمن آمن، یہ جملہ، یہ کلمہ صبر والے لوگ کہہ سکتے ہیں، علماء کہہ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فخسفنا به، ہم نے قارون کو دھنسا دیا، وبداری، اور اس کی گھر کو، الارض، زمین، ارے گناہ گار وہ تھا خبیث تو اس کو دھنسا، لیکن پوری کوٹھی کو دھنسا دیا، سبحان اللہ، اس کو دھنسا دیا اور اس کی کوٹھی کو، ارے کوٹھی کے اندر دھنس جاتا نا اپنے مکان کے اندر، لیکن اس کے مکان کو بھی غرق کر دیا، اللہ تیری پناہ۔ فخسفنا به وبداره، ان کو اور اس کے گھر کو، الارض، فرماتے کہ سرزمین مصر کے اندر ہم نے ان کو یہ غرق کر دیا۔ فما كان له فئة من زائدہ، فما كان له فئة، اس کے لیے کوئی ایسی جماعت سامنے نہیں آئی، ينصرونه من عذاب اللہ، اللہ کے علاوہ جو کہ اس کی مدد کر دے اللہ کے عذاب سے، لہو خبر مقدم بنے گا، یہ اسم بنے گا کانا کا۔ وما كان من المنتصرین، نہ خدا سے خود بدلہ لے سکا، بدلہ نہیں لے سکے، اس طرح غرق ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو کہتے قارون زندہ باد،
قارون زندہ باد، قارون زندہ باد، اے ہے انہ لذو حظ عظیم۔ آج جب غور کھونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، بڑا منحوس ہے، بڑا منحوس ہے، دنیا کی قدر اس نے نہیں کی جی، دنیا کی قدر نہیں کی، اللہ نے اتنا دیا، اللہ کی مرضی ہے بابا، کسی باغی کو دے دے، کسی صحیح آدمی کو دے دے، اپنے باغی کو دے دے، دے سکتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تمنا مکانہ، جو اس کے مرتبے کی تمنا کیا کرتے تھے، بالامس سے گزشتہ کل جمعرات، اس کو منگل کو، آج بدھ ہے، اصبح الذین، ہو گئے وہ لوگ، الذین تمنوا مکانہ، جو تمنا کے لیے مفعول ہے، جو اس کے رتبہ اور اس کے مکان کا کی تمنا کرتے تھے، بالامس سے گزشتہ کل منگل کو، وہ منگل کو یہ ہو گئے۔ اب اصبح کے لیے خبر ہے، یقولون، آج وہ کہنے لگے کہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ نتعجبوا، ہمیں تعجب ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، ارے تعجب ہے، اللہ کی مرضی ہے بابا، اللہ جس کے لیے رزق کو بڑھا دے، چاہے وہ باغی ہو یا فرمان بردار ہو، اور یقدر ہو جس کے لیے تنگ کر دے۔ یقولون، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ خبر ہو گیا اصبح کا، الذین تمنوا مکانہ بالامس، یہ وے کا ان، اب کا ان تشبیہ نہیں رہے، وے بمعنی اتعجبوا نتعجبوا، اور ان اللہ یبسط الرزق، اب وے ہو گیا فعل تعجب، اللہ کا تعجب کے معنی اتعجب نتعجب، ان اللہ یہ ہو گیا، اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ لفظ ان کا اسم، اور یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، یہ اس کے لیے خبر ہوں گے، یہ مفعول ہوں گے اتعجب و نتعجب کے لیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کلمہ وے کان ویسے تشبیہ کے لیے آتا ہے، کان زیدن اسد، گویا کہ زید شیر لگ رہا ہے، شیر کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، لیکن کان کے ساتھ جب وے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تشبیہ کا معنی اس سے ختم ہو جاتا ہے، اب تشبیہ والا معنی نہیں ہے۔ اب نتعجب تعجب ہے ہمیں، سمجھے، اتعجب تعجب ہے، نتعجب ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ رزق کو جس کے لیے چاہے پھیلا دے، وہ یقدر و تنگ کر دے۔ ہاں شکر ہے ہم بچ گئے، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا، لخسف بنا، تو خدا زمین کے اندر ہمیں بھی دھنسا دیتا، سمجھے، امن اللہ علینا یہ بتاویل مصدر مبتدا بنے گا، لولا من اللہ علینا موجودون، لولا من اللہ علینا موجودون لخسف بنا، تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ نتعجب وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وَيْكَأَنَّهُ نَتَعَجَّبُ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ ضمیر شان ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جی۔ یہ یہاں تک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا متکبرین کا تذکرہ آ گیا کہ قارون کا کیا ہو گیا، اب متواضعین کا ذکر ہے، متواضعین۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت والا گھر، تلک مبتدا، الدار الآخرۃ خبر ہے اس کے لیے موصول صفت، تلک الدار الآخرۃ یہ خبر اول ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نجعلها، یہ خبر ثانی، تلک الدار الآخرۃ یہ آخرت والا گھر ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، فرماتے کہ نجعلها ہم اس کو مقرر کر دیتے ان کے لیے، للذین لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین کے اندر اللہ آپ کا سرکشی نہیں چاہتے، ولا فساد، فساد بھی نہیں چاہتے، ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے آخرت کا گھر، متواضعین کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے فقیروں کو، مسکینوں کو، عاجزوں کو دیکھا 500 سال مالداروں سے پہلے جنت میں، سب کو سبحان اللہ، سمجھدا یہ جنت پتر۔ والعاقبۃ المحمودۃ، اور اچھا انجام، کائنۃ للمتقین، متقین کے لیے، اور من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر کے آ جائے، کلمہ لے کر کے آ گا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے بہتر ہوگا اس کلمے کی وجہ سے، ومن جاء بالسیئۃ، جو شرک کو لے کر کے آئے گا، فرماتے فہو لا یجزا، فہو لا یجزا، لا یجزا الذین عملوا السیئات، فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو، فہم لا یجزا الذین عملوا السیئات، فہو دونوں کر سکتے، فلا یجزا الذین عملوا السیئات، جو شرک کے ارتکاب برائیوں کو کرتے ہیں ان کو بدلہ نہیں ملے گا جہنم کا، مگر الا ما كانوا يعملون، ان کے اعمال ہی کا، یہ یجزا کے لیے مفعول بنے گا، اللہ کا مفعول ثانی، پہلے والا نائب فاعل ہو گیا۔ اب متقین اور متواضعین کا جو سردار ہے محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ خطاب ہے، متقین اور متواضعین جنت میں جائیں گے، تو رئیس اہل الجنت، رئیس اہل الجنہ اور متقین کا سردار پیارے محمد، آپ کو مکہ سے نکالا گیا ہے، لیکن ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو واپس کریں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، جس قرآن نے آپ پر، جس اللہ نے آپ پر قرآن کو فرض کر دے، موصول صلہ انک اسمہ، لرادک الی معاد، تیرے لوٹنے والی جگہ پر یعنی مکے میں آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو حج اور عمرے کی توفیق دے دے تو وہاں کعبۃ اللہ کے غلاف پر آپ ایسے لکھ دیں اپنے ہاتھوں سے گھما کر کے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، انشاءاللہ اللہ آپ کو دوبارہ نصیب کرائے گا، پھر لکھیں گے 6 بار نصیب کرائیں گے، پھر لکھیں گے 4 بار نصیب کرائیں گے،
سمجھتا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آپ کو یہ ہے کہ میں اللہ آپ کو بھلا کروں، لوٹنے والی جگہ یعنی مکے کی طرف. قل ربی عالم، آپ کہہ دیں کہ ربی عالم، میرا رب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر کے اللہ کے پاس آتا ان کو بھی، ومن هو فی ضلال مبین، من هو کائن فی ضلال مبین، ان کو بھی خدا جانتا ہے. یہ عالموں کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مضاف الیہ بنے گا. رب قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. وما كنت ترجو، آپ کو یہ امید نہیں تھی کہ ان یلقی الیک الکتاب، کہ آپ کو کتاب یہ ہے کہ مل جائے، الا رحمتا من ربک مفعول له، ولکن القی الیک، لیکن کتاب آپ کو مفعول له فعل مذکور کی، ولکن القی الیک الکتاب، کتاب آپ کو مل گئی، الا رحمتا من ربک، رحمت کی طرف، اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے. جب یہ صورتحال ہے، اذا کان الامر كذلك فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافروں کے لیے کبھی اللہ آپ کو بڑا کریے کہ پشت پر ہی نہیں کر دینا. سمجھے؟ حضرت موسیٰ نے جو فرمایا، اے اللہ مجھے اس وقت نجات دے دے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یہاں پیارے محمد کو بھی وہی بتا رہے ہیں، فلا تکونن ظہیرا للمجرمین ولا یصدونک عن آیت اللہ، اللہ کے آیت سے نہ روکیں آپ کو، بعد اذ انزلت الیک، جب آپ کے پاس نازل ہو گئے، آپ کو نہ روکیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس قسم کے لوگ، جیسے کہ فرعون نہ روک سکے موسیٰ کو، اس طرح آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہو. جب کہ آیت نازل ہو، ودعو الی ربک، اور آپ حضرات کے سب کے پاس آیت نازل ہو گئی ہے، پورا قرآن آپ کے پاس ہے، اس لیے ساتھی اپنے راستوں سے رک نہ جائیں، اپنے منزل پہ چین. یہ جو سنگ گران حائل ہے، راستے سے ہٹا کر کے دم لیں گے، ان کو ہٹا کر کے دم لینا. سمجھتا ہے؟ ولا یصدونک عن آیت اللہ بعد اذ انزلت ودعو الی ربک، توحید کی دعوت دے دو اللہ. ولا تکونن من المشرکین، آپ کو بتا چکا ہوں یہ نہیں، نبی نے شرک نہیں کیا، مانا عدم شرک پر، جیسے کہ توحید والی آپ کی حالت ہے اسی پر رہو. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، آپ اللہ کے ساتھ الہ آخر کسی اور، یہ آخری خلاصہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. لا الہ الا ہو کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائیں گے الا وجہ، مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی. لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کے بعد لوٹ کر. اب کل شیء ہالک، الجنت ہالکۃ، جنت ہلاک ہے، کیوں؟ لأن شیء من الاشیاء وکل شیء ہالک فالجنت ہالکۃ، اور جہنم اللہ آپ کا بھلا کرے، شیء من الاشیاء وکل شیء ہالک فنار جہنم ہالکۃ، لہذا جہنم کے ختم ہو جائے گا، جنت بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ شے اور ہر شے کے لیے ہلاکت ہے سوائے اللہ کی ذات کے، لہذا جنت بھی ختم ہو جائے. اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جنت ختم ہو جائے گی، لیکن جنت ختم نہیں ہوگی. جنت نوع کے اعتبار سے باقی رہے گا، افراد کے اعتبار سے ختم ہوگا. یہ جنت کے میوے، یہ پھل ہے، فروٹ ہے، کیلا ہے، انار ہے، انگور ہے، یہ کھا رہے، یہ یہی تو جنت ہے، یہ کھا رہے جا رہے، حوریں آ رہی ہے، کھا رہی ہے، لگا رہے حوروں کو، وہ جا رہی ہے، لیکن سلسلہ نو باقی رہے گا. یہ جی یا سبحان اللہ، ان هذا المنطق الخبيث قد افسد علينا الدين. نعم ان المنطق سلمنا، ان المنطق خبيث، فما هو الجواب عن هذا الارادہ، اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ منطق تو خبیث ہے. ایک تو جواب یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہلاکت کے دو معنی ہیں. ایک ہلاکت کا معنی یہ ہے کہ فنا الشیء کاملا، چیز بالکل ختم ہو جائے. دوسرا یہ کہ خروج شیء عن الانتفاع به، شے سے نفع کچھ موقوف ہو جائے. معنی یہ کہ جنت کی تاثیر ہے، حوریں ہیں، جنت ہے، آنا ہے، جانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ مزہ ہے جنت کے اندر. اس کو تھوڑا سا وقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی یہ تاثیر ختم ہو جائے گی، تاکہ لتصدیق الآیت، و آیت صادق آ جائے. لہذا بس ہو گیا، اس کے وقتی طور پر تھوڑا سا اس کے نفع کو کم کر دیا، موقوف کر دیا. کأن الجنت ہلاکت، گویا کہ جنت ہلاک ہو گئے. سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ انسان کی ہلاکت ہے. انسان ازلی نہیں ہے، ابدی ہے. ازلی ابدی اللہ کی ذات ہے، جس کی نہ بدایت ہے نہ نہایت ہے. اللہ ازلی ہے، لا بدایت لہ. اللہ ابدی ہے، لا نہایت لہ. لیکن انسان ازلی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں الانسان لا بدایت لہ، یہ ٹھیک نہیں. انسان مسبوق بالعدم ہے، انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. ابدی اس طریقہ پر ہے، یہاں سے مر گیا اور یہ زمین کا جو تھا یہ بنا ہوا، اللہ آپ کا بھلا کر کہ کیا ہے، یہ جو جسم ہے زمین میں ختم ہو گیا، انسان منتقل ہو گیا جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ. ابدی ہے انسان، ازلی نہیں ہے، ابدی ہے. پتہ چل گیا؟ اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کر الانتقال من مکان الی مکان آخر، اس میں کیا ہے؟
یہ انسان کی ابدیت کی منافی نہیں ہے. ہم یہاں سے ختم ہو جائیں گے، اللہ کو یہ جسم ختم ہو، یہ جسم تو یہاں کا بنا ہوا ہے، یہ تو یہاں کا بنا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو بلا کر یہ جو بوٹیاں ہیں یہ خون سے بنے، خون ترکاریوں سے بنا، ترکاری زمین سے بنے، زمین کے، اور زمین کے اندر یہ ہے کہ اصل پھر وہ ترکاریاں جو بنی ہے وہ کس سے بنی؟ وہ حیولہ سے بنے. اس لیے ہر چیز کی ابتدا حیولہ. سمجھتے ہیں؟ آپ کی ہڈی گوشت اللہ کا بنا کرے خون سے بنے، اور خون میں نے عرض کیا کہ ترکاریوں سے، سبزیوں سے بنے، غذا سے بنے، غذا زمین سے بنے، اور غذا کی اصل یہ ہے کہ وہ حیولہ ہے. حضرت مولانا حیولہ دامت برکاتہ العالیہ.